لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئندہ ہفتے سے چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں، اس لیے وقت کی قدر کے سلسلے میں کچھ باتیں پڑھ کر سنائی جائیں گی، تو ان باتوں کو غور سے سنیں اور عمل کی کوشش کریں۔ وقت کی حفاظت کے سلسلے میں کتابوں میں جو کچھ ملتا ہے اسے تو بار بار پڑھتے رہنا چاہیے، مگر جب چھٹیاں ہوتی ہیں، فارغ اوقات آتے ہیں، اس وقت بطور خاص پڑھنا چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین نے اس سلسلے میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں، جو باتیں لکھی ہیں، ان کو پڑھنا چاہیے، پڑھ کر سمجھنا چاہیے اور اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میری زندگی میں اوقات کے بارے میں کیا بے پرواہی ہو رہی ہے۔ اگر اس قسم کی گفتگو کو سنتے ہیں اور اس کے بعد ایک ہفتے کے لیے بھی ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عمل کرنے کی نیت سے سنا ہی نہیں۔ اگر غور سے ہم سنیں اور کوشش کریں کہ اوقات کی ہم قدر کرنے والے بنے، اوقات کو، ٹائم کو مینیج کرنے والے بنے، تو ہماری اصلاح بھی ہوگی، اس لیے کہ تزکیہ کے لیے بھی ہم بہت وقت نکال سکیں گے۔ یہ جو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ذکر کے لیے ٹائم نہیں ہے، الحزب الاعظم کے لیے ٹائم نہیں ہے، المعوذات کے لیے ٹائم نہیں ہے، درود شریف کے لیے ٹائم نہیں ہے، نوافل کے لیے ٹائم نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا بہت سارا وقت ہم بیکار کاموں میں خرچ کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ اپنے آپ کو سمجھائیں کہ میرا وقت بھی بہت سارے بیکار کاموں میں خرچ ہو رہا ہے، اور اگر یہ نہ سمجھا سکیں تو کم سے کم یہ سمجھائیں کہ میرا وقت بھی بہت سارے بیکار کاموں میں خرچ ہو رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ خرچ ہو رہا ہو، پتہ تو نہیں ہے مجھے، مگر ہو سکتا ہے کہ خرچ ہو رہا ہو۔ اور اگر بیکار کاموں میں میرا وقت خرچ ہو رہا ہے تو میرا بہت بڑا نقصان ہے، دنیاوی نقصان بھی ہے، دینی نقصان بھی ہے۔ دنیاوی نقصان بھی ہے، دینی نقصان بھی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا گارڈن ایسے ہی پڑا ہوا ہے اور پورا سنیچر آپ کے پاس ہے، پورا اتوار ہے، مگر وہ سنیچر اور اتوار آپ نے بیکار کاموں کو دے رکھا ہے، تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں بزی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو دیکھو آپ کا دنیاوی نقصان ہوا کہ گارڈن ایسے ہی پڑا ہوا ہے، اس کی صفائی نہیں ہو سکی۔ گھر میں کئی چیزوں کی ریپیئرنگ کرنی ہے، کسی جگہ کارپیٹ قالین اکھڑا ہوا ہے، اور کسی جگہ پر کوئی دروازے کا ہینڈل ٹوٹا ہوا ہے، کسی جگہ پلاسٹر اکھڑا ہوا ہے، ٹائم نہیں ہے، یہ سب کرنا ہے مگر ٹائم نہیں ہے۔ تو ٹائم نہیں ہے کا مطلب ہے کہ ٹائم نہیں ہے، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ
بیکار کاموں میں ہم نے اپنے وقت کو دے رکھا ہے تو دیکھو ہمارا اب نقصان ہوگا، اس لیے کہ ابھی تو وہ ہینڈل جو ہے وہ ایک اسکرو سے ریپیئر ہو جاتا ہے، آگے جا کر کے نیا ہینڈل لانا پڑے گا. تو جو کام 25 پینی میں ہو سکتا تھا اب وہ آپ کو 10 پاؤنڈ میں کرنا پڑے گا. ابھی آپ کر سکتے تھے، اب وہ ٹوٹ گیا ہے، ساتھ میں دروازے کا بھی کچھ حصہ ٹوٹ گیا تو اب کسی کارپینٹر کو لانا پڑے گا، اس کی اجرت بھی دینی پڑے گی. تو اس میں دنیاوی نقصان بھی ہے اور دینی نقصان بھی ہے. دینی نقصان بھی ہے. وقت ہم صحیح خرچ نہیں کرتے تو بیوی کی تربیت نہیں کر پائیں گے. بیوی کا اگر ذہن دینی نہیں ہے تو ہم اس کی تربیت نہیں کر پائیں گے. یا یہ کہ بیوی کا ذہن اچھا ہے، شوہر کا ذہن اچھا نہیں ہے، اور بیوی اگر بیکار کاموں میں وقت صرف کرتی ہے تو وہ اپنے شوہر کا ذہن نہیں بنا سکے گی، اس کا ٹائم ہی نہیں ہے نا. تربیت کرنے کے لیے آپ کو گھلنا ملنا پڑتا ہے جس کی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں. ذرا مسکرانا پڑتا ہے، ہنسنا پڑتا ہے، دل لگی تھوڑی کرنی پڑتی ہے، ان کا دل جیتنا پڑتا ہے، اور پھر 2 باتیں کہے تو اس کا اثر ہوتا ہے. بچوں کو ہم وقت دیتے نہیں تو کتنا ان کا پورا سنیچر، پورا اتوار وہ اکیلے ہی، پورا سیٹرڈے، پورا سنڈے، صبح سے اٹھنے سے لے کر سونے تک اکیلے ہی وہ کھیلتے رہتے ہیں. اور اس میں کبھی کبھی جو ہے وہ چچا آ گئے، ماموں آ گئے جن کا ذہن بنا ہوا نہیں ہے دینی، تو اپنے حساب سے ان کے ساتھ کھیلتے ہوئے باتیں کرتے ہیں تو ان کا وہ ذہن بنتا ہے. تو اگر ہم وقت کی قدر کرنے والے بن جائیں. پہلے ذرا آسان تھا کہ بھئی گھومنا پھرنا بند کرو، گھر میں بیٹھے رہو. گھومو پھرو مت، گھر میں بیٹھے رہو، وقت گھر میں خرچ کرو. تو جب آپ گھر میں رہیں گے تو کیا کریں گے؟ کیسے وقت ضائع کریں گے؟ تو آپ کوئی نہ کوئی اچھا کام کریں گے گھر میں بیٹھ کر. لیکن اب موبائل آ گیا ہے تو گھر میں بیٹھ کر کے بھی آپ اچھا کام نہیں کر سکتے. گھر میں بیٹھ کر کے بھی اچھا کام نہیں کر سکتے. تو اس سلسلے میں بھی کوشش یہ کرو کہ جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں، دوست یہ بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، دوسرے مہمان آئے ہوئے ہیں، رشتہ دار آئے ہوئے ہیں، تو اس وقت انہیں بھی اور ہمیں بھی موبائل کی طرف توجہ ہی نہیں کرنی چاہیے. بس اگر کسی کا ٹیلی فون آ رہا ہے تو اندازہ لگا لو کہ یہ جو ٹیلی فون ابھی کر رہا ہے کوئی اتنا ضروری نہیں ہے، یہ کوئی ضروری فون ہو سکتا ہے، تو اس کی طرف توجہ رکھیں اور اٹھا لیں فون اس وقت. یہ کوئی میسج آیا ہوا ہے بس بعد میں دیکھ لیں گے، میسج آیا ہے بعد میں دیکھ لیں گے، میسج آیا ہے بعد میں، یہ کوئی امپورٹنٹ لگ رہا ہے. اس لیے کہ بہن اس وقت میسج نہیں کرتی، بہن کرتی ہی نہیں، کرتی ہے تو کوئی امپورٹنٹ چیز تو ہی کرتی، میں ذرا دیکھ لوں. تو اس وقت مہمانوں کو کہو کہ ذرا 1 منٹ ذرا میں، یعنی یہ اجازت لینے کا ماحول بناؤ تاکہ آپ کو یہ احساس ہو کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ شانو ہمیں ان سب باتوں کی سمجھ بھی دے اور توفیق بھی دے. یہ سب گرے ایریا ہے سارے، یہ حرام ہے، حرام نہیں ہے، مکروہ ہے، مکروہ نہیں ہے، لایانی ہے، لایانی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں کہ حکم کیا ہے اس کا. بس دیکھیں جائز ہے بھائی، جائز ہے، جائز ہے، مگر بھائی جائز ہے تو جائز میں خلاف ادب کام کتنے آپ کر رہے ہیں، مہمانوں کے حقوق کتنے ضائع کر رہے ہیں، بچوں کے حقوق ضائع کر رہے ہیں، بیوی کے حقوق ضائع کر رہے ہیں، شوہر کے حقوق ضائع کر رہے ہیں، ماں باپ کے حقوق ضائع کر رہے ہیں. ماں باپ بول رہے ہوتے ہیں اور ہم اتنے بزی ہوتے ہیں کہ ماں باپ کی بات بھی نہیں سنتے ہیں. تو کبھی کبھی جو ہے یہ ہمارا عمل ناجائز ہو جائے گا، گناہ ہو جائے گا، کبھی کبھی گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے. مگر ہم تو صرف اتنا دیکھتے ہیں کہ موبائل کو یوز کرنا جائز ہے، مگر آپ کس وقت یوز کر رہے ہیں. جیسے کرکٹ کی کامنٹری سننا جائز ہے، کرکٹ کی کامنٹری سننا جائز ہے، فٹ بال کی کامنٹری سننا جائز ہے، مگر ہر شخص الگ الگ ہوگا نا. کہ ایک صاحب جو ہے کامنٹری سن رہے ہیں، اتنی کوئی خاص دلچسپی نہیں، بس ویسے ہی بیٹھ کے ٹائم پاس کرنے کے لیے سن رہے ہیں. اذان ہوئی کہ اٹھ کے چلے گئے فوراً. ایک تو وہ ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اس میں ایسا محو ہو گیا ہے کہ اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت گزر رہا ہے، جماعت جا رہی ہے، اس کو یہ بھی کامنٹری سن رہا ہے، وہ بھی کامنٹری سن رہا ہے. لیکن
دونوں کا نتیجہ الگ ہے. جب نتیجہ الگ ہوگا تو پھر فتویٰ بھی الگ آئے گا. اور تیسرا وہ ہے کہ ایسا اندر محو ہو جاتے کہ اذان کی آواز ہی نہیں آتی, اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اذان بھی ہو رہی ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کہ نماز کا وقت گزر رہا ہے. کسی دوسرے ملک میں میچ ہوتا ہے تو وہ رات کو 12, 1, 2 بجے بھی کامنٹری سنتا ہے یا میچ دیکھتا ہے اور پھر فجر کی نماز اس کی جاتی ہے. تو صرف ایک ہی چیز کو آپ نہ دیکھتے رہے نا کہ یہ مباح ہے, یہ جائز ہے. یہ اس موبائل کی وجہ سے ہمارا کتنا نقصان ہو رہا ہے اس کی طرف ذرا توجہ کرنی چاہیے, بہت زیادہ توجہ کرنی چاہیے. اور اس میں ہم کسی کا اپنا نقصان کر رہے ہیں, اپنا نقصان کرتے ہیں, اپنی صحت کا نقصان کرتے ہیں, اپنی فیملی کا نقصان کرتے ہیں. اور دیکھو میری بھائیو, یہ جو نقصانات ہوتے ہیں دینی یا دنیاوی دونوں نقصانات, اس کے بارے میں نفس جو ہے جو اس میں لذت محسوس کرتا ہے, اسی طرح شیطان جو خوش ہوتا ہے کہ بہت اچھا ہے کہ وقت ضائع کر رہا ہے اور اس کی ترقی نہیں ہو رہی ہے خاص طور پہ دینی, تو ہمارے ذہن میں یہ بات ڈالتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, انشاءاللہ آئندہ سال آگے جا کر کے یہ ٹھیک ہو, آگے جا کر کے جیسے ہمارے مدرسے میں طالب علم ہوتا ہے, ایک طالب علم تو استاد کسی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے تو ٹالتا رہتا ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ ایئر, نیکسٹ منتھ, انشاءاللہ نیکسٹ ویکینڈ میں سورٹ آؤٹ کر لوں گا, 2 ہفتے کے سورٹ آؤٹ کر لوں گا. اور سال نکل جاتا ہے, پھر کہ آئندہ سال کر لیں گے, رمضان میں کر لیں گے. اور پھر صلح ہو گئی, چلو صلح ہو گئی اور گڈ اینڈنگ ہوا آپ کا. مگر وہ 1 ہفتہ, وہ 2 ہفتے, وہ 3 ہفتے, وہ 4 ہفتے, وہ 1 مہینہ, وہ 2 مہینے جو دوری رہی, اس کا جو نقصان ہوا اس کا انجبار کیسے ہوگا؟ وہ حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ رمضان المبارک کا اگر 1 دن کا روزہ کسی کا چھوٹ جاتا ہے تو اس کے بعد اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھے گا تو اس کی قضا نہیں کر سکے گا. تو قضا نہیں کر سکے گا کا مطلب یہ نہیں کہ اس روزہ کی قضا ہو ہی نہیں سکتی, نہیں, وہ تو 1 روزہ رکھے گا تو قضا تو ہو جائے گی, سر پر سے اتر جائے گا. لیکن رمضان المبارک کے روزے کے جو فوائد آپ کو ملنے چاہیے تھے, جو برکتیں ملنی چاہیے تھی آپ کو, جو اس سے روحانی ترقی ہونی چاہیے تھی, وہ 1 روزے سے جتنی ترقی ہوتی روحانی, وہ پوری زندگی روزہ رکھنے سے اب ترقی نہیں ہوگی آپ کی. تو ایک شخص جو ہے وہ بالغ ہونے سے لے کر موت تک, اللہ کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے, یہ بھی جنت میں جائے گا انشاءاللہ. اور دوسرا وہ شخص ہے جو مستیوں میں زندگی گزارتا ہے, گناہوں میں زندگی گزارتا ہے, مگر اللہ کا فضل ہوتا ہے اور مرنے سے 5 سال پہلے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے اور پھر اس توبہ پر برابر رہتا ہے. آخری 5 سال اس کی زندگی کے, وہ اس کے آخری 5 سال جو ہیں وہ اس کے اچھے جاتے ہیں, اور موت ایمان پر آتی ہے اور وہ بھی جنت میں جاتا ہے. تو دونوں اللہ کو خوش کر کے گئے, دونوں اچھی حالت میں گئے, مگر دونوں میں فرق ہے نا. 5 سال کی اطاعت اور 50 سال کی اطاعت میں فرق ہے نا. ایک شخص جو ہے وہ جمعہ میں مسجد میں 2 گھنٹے پہلے آ جاتا ہے اور اطمینان سے سنتیں پڑھ کر کے گھر جاتا ہے, اور دوسرا عین نماز کے وقت آتا ہے اور فوراً نماز کے بعد چلا جاتا ہے. جمعہ اس کا بھی ہو گیا, جمعہ اس کا بھی ہو گیا, فرق تو ہوتا ہے. ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے شیخ تھے میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے, بہت بڑے اللہ والے تھے, اور بالکل گمنام سے تھے. اگر حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بیعت نہ ہوئے ہوتے تو شاید دنیا کو پتہ نہ چلتا کہ میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ کون ہے. اور میاں جی کس کو کہتے ہیں؟ یو پی میں میاں جی اس کو کہتے ہیں جو مکتب میں پڑھاتا ہے.
وہ کسی بڑے دارالعلوم وغیرہ میں نہیں پڑھاتے تھے، میاں جی تھے، یعنی مکتب میں پڑھاتے تھے، ایک چھوٹے سے گاؤں میں، لوہاری۔ تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کہ میں اور حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، میں اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، ہم دونوں شیخ کی تلاش میں تھے۔ تو ہوتا ہے، دوستی ہوتی ہے، دونوں نیک ذہن کے ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کوئی شیخ ڈھونڈنا چاہیے ہمیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں سنتے ہیں کہ بھئی فلاں جگہ پر کوئی بزرگ ہیں، اب کسی سے بیعت ہونا ہو تو اس کی مجلس میں جا کر بیٹھنا چاہیے۔ اگر چند مجلسوں چند مجلسیں اگر میسر ہو جائے تو بہت اچھا۔ اتنا جلدی اجلت نہیں کرنی چاہیے بیعت ہونے کے لیے، ذرا شیخ سے کچھ واقفیت بھی تو ہو، یعنی واقفیت تو میں نے کہ خود کی واقفیت۔ ایسا تو سنا ہوا ہوتا ہے کہ بہت بڑے شیخ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن آپ بھی تو ذرا دیکھو۔ تو ایک مجلس میں جاؤ، دوسری مجلس میں جاؤ، تیسری مجلس میں جاؤ، چوتھی مجلس میں جاؤ، پانچویں مجلس میں جاؤ، چند پروگرام میں شرکت کرو، وہاں کا ماحول آپ کو کیسا لگتا ہے، وہ شیخ کے مرید آپ کو کیسے لگتے ہیں، وہاں آپ کو دین نظر آ رہا ہے یا نہیں، دین کی فکر وہاں آپ کو پیدا ہو رہی ہے یا نہیں۔ پروگرام کے بعد بھی ذرا ادھر ادھر دیکھو، ہمارے علاقے سے جو لوگ وہاں جاتے ہیں ان کی زندگیوں کو دیکھو، ان کے احوال کو دیکھو، اور انتظام ایسا ہو تو خانقاہ میں جا کر 2-4 دن رہو، 1 ہفتہ رہو، تاکہ وہاں کے 24 آور کے ماحول کو آپ دیکھ سکیں۔ اس لیے کہ ایک تو پروگرام ہوتا ہے نا، مجلس کا پروگرام، ویکلی پروگرام، منتھلی پروگرام، اور ایک ایسے ہی جا کر کے دیکھنا۔ اور اسی شہر میں ہم رہتے ہیں تو بہت اچھا ہے، وہاں مجلسوں میں جاؤ، پھر نمازوں میں بھی ذرا جا کر کے دیکھو وہاں کا ماحول کیسا ہے، ان کے مریدوں کا حال کیا ہے۔ تو دیکھا دیکھی بیعت نہیں ہونے کا کہ بھئی یہ ہو رہے ہیں تو ہم بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ بعض دفعہ اعلان بھی ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو بزرگ آئے ہوئے ہیں تو جو حضرات ان سے بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ فلاں کمرے میں چلے جائیں۔ تو یہ اعلان کن کے لیے ہوتا ہے؟ ان کے لیے ہوتا ہے جو اپنی ساری تحقیق وغیرہ کر کے فیصلہ کر چکے ہیں بیعت ہونے کا، یہ ان کے لیے اعلان ہوتا ہے، ان کے لیے فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ اعلان ان کے لیے نہیں ہوتا کہ جن کا ارادہ نہیں ہے ان کو بھی ترغیب دی جائے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت رجوع تھا لوگوں کا، تو خانقاہ میں ایک وقت ہوتا تھا کہ جب حضرت بیعت فرماتے تھے، کہیں بھی جاتے تھے تو 24 گھنٹے میں ایک وقت مقرر ہوتا تھا جب حضرت بیعت فرماتے تھے، اس لیے کہ وہ درجنوں کی تعداد میں روزانہ لوگ بیعت ہونے کے لیے آتے تھے۔ تو الگ تھلگ ان کو 2-2 3-3 کو جیسے بیعت کرتے ہیں ویسے کیسے کریں گے؟ مختلف جگہوں سے لوگ آ رہے ہیں۔ تو شروع میں بطور تمہید کے حضرت کچھ فرماتے تھے، اس میں یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی مشائخ حقہ میں سے کسی شیخ سے بیعت ہیں اور وہ زندہ ہیں، وہ بیعت نہ ہو۔ جیسے کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو بہت بڑے ولی تھے اللہ کے، مجمع بہت زیادہ، تو وہ ایک حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ ہم بھی بیعت ہو جاتے ہیں کہ مشائخ حقہ میں سے جو شخص کسی شیخ سے پہلے سے بیعت ہیں وہ بیعت نہ ہو۔ تو اس طرح کی کچھ اعلانات ہوتی تھی، تو اس میں سے ایک بات یہ ہوتی تھی کہ دیکھا دیکھی بیعت نہ ہو،
یعنی جو بیعت کی نیت کر کے نہیں آیا ہے وہ یہاں کے ماحول سے متاثر ہو کر کہ سب بیعت ہو رہے ہیں تو میں بھی بیعت ہو جاؤں، دیکھا دیکھی بیعت نہ ہو، وہ بیعت ہو جو ارادہ لے کر کے آیا ہے بیعت ہونے کا۔ تو یہ بیعت ہونا جو ہے یہ شادی کی طرح ہے۔ دلہا میاں ہر کسی سے تھوڑا شادی کر لیتے ہیں، اور دلہن بھی ہر کسی سے تھوڑا شادی کر لیتی ہے۔ تحقیق کرتے ہیں، معلوم کرتے ہیں کہ دلہا بنائے جانے کے قابل ہے کہ نہیں، دلہن بنائے جانے کے قابل ہے یا نہیں، پھر ہمارا دل لگتا ہے کہ نہیں، رویت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ہے کہ نہیں، کہ بھئی سب تحقیق کر لیتے کہ بہت نیک لڑکی ہے، خاندان بھی بہت اچھا ہے، لڑکا بھی بہت نیک ہے، خاندان بھی بہت اچھا ہے، پھر بھی کہتے ہیں رویت۔ رویت کیوں بھائی؟ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کر رہے ہیں کہ نہیں۔ تو شادی ایسے ہی تو نہیں ہو جاتی نا، کمپیٹیبلٹی دیکھتے ہیں، مزاج دیکھتے ہیں، مزاج دیکھتے ہیں، پھر دونوں خاندان والے جو ہیں وہ اپنے اپنے مزاج کے مطابق بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لڑکے والوں کا ایک مزاج ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ کی لڑکی گھریلو مزاج کی ہے یا اس کو کچھ باہر کام پر جانے کا بھی شوق ہے، اس طرح پوچھتے ہیں۔ لڑکی والے کبھی کبھی پوچھتے ہیں کہ آپ لوگوں کا مزاج کیا ہے، آپ کے لڑکے کا مزاج کیا ہے، اگر ہماری لڑکی کہیں کام پر جانا چاہے تو وہ مائنڈ تو نہیں کریں گے، اگر مکتب میں کہیں پڑھانے کے لیے جانا چاہے تو آپ کے بیٹے اجازت خوش ہے کہ نہیں اس پر۔ تو دیکھو کہ کمپیٹیبلٹی کہ شادی کے بعد کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ تو جیسے یہ رشتہ ہوتا ہے تو اسی طرح یہ بھی رشتہ ہے، ایک رشتہ۔ تو ہمارے جو اکابر مشائخ تھے، بڑے بزرگان دین، تو ان کے ہاں یہ سب ہوتا تھا کہ بھائی آپ ذرا ٹھہرو، رکو، دیکھو۔ اب شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو چونکہ بہت مشہور تھے، تو بیعت ہونے کے لیے وہی لوگ آتے ہیں جو ان کو جانتے تھے، پوری دنیا میں ان کا جو ڈنکا تھا، ڈنکا بج رہا تھا، لیکن پھر بھی ایسا فرماتے تھے کہ دیکھا دیکھی بیعت نہ ہو، وہی بیعت ہو جو بیعت کا ارادہ لے کر کے آئے ہیں۔ تو بیعت کے سلسلے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ بھئی بیعت ہونا ایسا ہی ہے جیسا کہ شادی کرنا۔ اور پھر میں کہتا ہوں انگلش میں کہ ڈونٹ رش بٹ رش۔ تو ڈونٹ رش کا معنی اگر آپ کہیں کہ بیٹا ابھی اب شادی کرنی ہے، آپ کی عمر اب شادی کے لائق ہو گئی ہے، مگر ڈونٹ رش۔ ڈونٹ رش کا معنی کہ ذرا صبر سے کام لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ رش کرنے میں ہم غلط جگہ بیٹھ جائیں اور پھر پرابلم ہو۔ مگر ڈونٹ رش کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ 40 سال کی عمر تک بیٹھے رہو۔ تو ڈونٹ رش کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے آنکھ بند کیے کہیں طے مت کر لو، یہ رشتہ آیا ہوا ہے، دوسرا بھی آئے گا انشاءاللہ، اور تیسرا بھی آئے گا، چوتھا بھی آئے گا انشاءاللہ۔ والنساء سواہ کثیر، بخاری شریف میں حدیث ہے، اور بھی بہت لڑکیاں ہیں، اس کو بھی دیکھتے ہیں، مگر اس کو دیکھنے کے بعد دل مطمئن نہیں ہوا تو ماں باپ کہتے کہ بیٹا صبر کرو، انشاءاللہ دوسرا کوئی رشتہ، تیسرا کوئی رشتہ۔ مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب ڈھونڈے ہی نہیں، بیٹھے رہیں کہ ڈونٹ رش۔ اس کا معنی ہے کہ اب اطمینان سے جب کہیں سے کوئی رشتہ آئے گا تو دیکھیں گے۔ نہیں، کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا جلدی ہو جائے، مگر جتنا جلدی ہو جائے خوب ٹھوک بجا کر کے، چیک کر کر کے۔ تو اسی طرح اس میں بھی یہ ہے کہ ڈونٹ رش بٹ رش۔ ایسا نہ ہو کہ شیخ ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر ہی ہماری ختم ہو جائے اور ہمیں شیخ نہ ملے۔ اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور سمپل بات یہ عرض کر دوں کہ جیسے وضو کرنے سے پہلے وضو کرنا سیکھتے ہیں، نماز پڑھنے سے پہلے نماز پڑھنا سیکھتے ہیں، روزہ رکھنے سے پہلے روزہ رکھنا سیکھتے ہیں، تو بیعت ہونے سے پہلے بیعت ہونا سیکھو۔ آپ کا جب ارادہ ہو کہ مجھے بھی کسی سے بیعت ہونا ہے تو پھر ان لوگوں سے پوچھو جو اس فیلڈ سے واقف ہیں
کہ مجھے شیخ کا انتخاب کیسے کرنا ہے. اور الحمدللہ آج بھی آپ کو ایسے بے شمار مشائخ ملیں گے, بہت مشائخ ملیں گے جن سے آپ مشورہ کرنے کے لیے جائیں گے تو مشورے کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی خیال نہیں آئے گا کہ انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی ہے, بلکہ آپ کو اچھا مشورہ دیں گے. تو ہمارے مشائخ کے یہاں ایسا ہوتا تھا. اور مشائخ کے یہاں تو ایسا بھی ہوتا تھا کہ جب کوئی آتا تھا اور اس سے قیام کرواتے تھے, اور قیام کرنے کے بعد وہ شیخ کو دیکھتا تھا, یہ شیخ ان کو دیکھ رہے ہیں, اور آپس میں مشائخ بھی ایک دوسرے کو جانتے ہیں, تو اس کے مزاج کو دیکھتے تھے, اور مزاج دیکھنے کے بعد ایسا سوچتے تھے کہ بھائی تم جو ہے نا فلاں شیخ سے جا کر کے بیعت ہو جاؤ, اس لیے کہ تمہارا مزاج ان سے ملتا جلتا ہے, تو آپ کو فائدہ وہاں ہوگا, یہاں فائدہ نہیں ہوگا. ایسا اس لیے کہ یہ کوئی دکان نہیں ہے کہ جتنے زیادہ میرے مرید ہو جائے, یہ تو رسپانسبلٹی ہے. تو ایسا ہی مشورہ دے آپ وہاں جاؤ, آپ کو وہاں فائدہ ہوگا. جو ایسے بھی شیوخ ہوتے ہیں کہ بھائی فوراً بیعت نہیں کر لیتے کہ بھائی ابھی ذرا صبر کر جاؤ, آتے جاتے رہو, دیکھو ذرا, تو یہ ہمارے فائدے کے لیے ہوتا ہے. اور ایسے مشائخ ہمیں مل جاوے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو یہ میں نے مختصر عرض کر دیا. تو بیعت ہونے سے پہلے یہ صرف اس وجہ سے کہ ویو چل رہا ہے کس چیز کا, کہ ہمارے یہ فرینڈ بھی بیعت ہو گئے, 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 تو چلو میں بھی بیعت ہو جاؤں. آج کل جو ہے, آج کل دین کے معاملے میں بھی جو چیز بہت مشہور ہوتی ہے بس اس کے پیچھے لوگ پڑ جاتے ہیں. تو سوشل میڈیا پہ کوئی مشہور ہے تو کہ میں بھی اس شیخ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں, میں بھی اس شیخ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں, میں بھی اس شیخ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں, اور پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کون, ان کا مزاج کیا ہے, ان کا ذوق کیا ہے, وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں. اور بہت سے لوگ تو یہ بھی پتہ ہے کہ عقیدہ بھی صحیح ہے کہ نہیں, نظریہ بھی ان کا صحیح ہے کہ نہیں. تو کوئی مشہور ہو جائے, کوئی فیمس ہو جائے بہت زیادہ, یہ اس کے اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے بھائی, یہ اس کے مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے. مقبول ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ شریعت مطہرہ پر عمل کر رہا ہے, یعنی یہ اس کے مقبول ہونے کی دلیل ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کی زندگی میں شریعت ہے یا نہیں, اس کے معاملات کیسے ہیں, اس کے اخلاق کیسے ہیں, معاملات اخلاق کیسے ہیں, اس کے معاشرت اس کی کیسی ہے. تو بہرحال ذرا دیکھ کر کے بیعت ہونا چاہیے, دیکھ کر کے بیعت ہونا چاہیے. اللہ تعالی شانو ہمیں توفیق عطا فرماوے, توفیق عطا فرماوے. تو یہ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے آپس میں ایک بات طے کر رکھی تھی کہ بھائی اس میں یہ عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر مضمون چھپا ہے انگریزی کے اندر. تو وہ ٹائٹل تو ہم نے دیا ہے, حضرت کا دیا ہوا ٹائٹل نہیں ہے, وہ حضرت کا تو ایک مضمون ہے, وہ ایک جگہ سے ہم نے نکال لیا. تو پاس ٹو پیوریفیکیشن, تزکیہ کا راستہ, یعنی پاس ٹو پیوریفیکیشن, تزکیہ تک پہنچانے والا راستہ. تو اس میں مختصر بتلایا ہے کہ شیخ کیسے ڈھونڈا جائے, ہاؤ ٹو لک فار اے شیخ. اس کو بھی پڑھنا چاہیے. اور دوسری بھی کتابیں مل سکتی ہیں جو اس فیلڈ میں ماہر ہیں, ان سے پوچھا جائے, کسی سے سمجھنے کی بھی کوشش کی جائے. لیکن جس کو خانقاہ کی ہوا لگی ہو اس سے پوچھا جائے. ایسا ضروری نہیں ہے کہ بھئی کوئی بہت بڑا عالم ہے, کوئی بہت بڑا مفتی ہے تو وہ آپ کو تشفی بخش جواب اس سلسلے میں دے سکے. اس لیے اس کا تعلق خانقاہ سے ہے. اگر اس کا خانقاہ سے تعلق رہا ہوگا تو وہ آپ کو بتلا سکے گا. تو یہ دونوں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ دونوں دوست تھے. تو جب ان کو پتہ چلتا تھا, اس زمانے میں تو ہمارے زمانے کی طرح نہیں تھا نا کہ گھر بیٹھے بیٹھے پتہ چل جائے گی یہ بھی کوئی بہت بڑے شیخ ہے, یہ بھی کوئی بہت بڑے شیخ ہے.
یہ بھی کوئی بہت بڑی شیخ ہے. تو بیچ میں یہ بات بھی عرض کر دوں کہ یہ سوشل میڈیا اور یوٹیوب جو ہے نا، اس کو آپ کسی بھی چیز کے لیے بنیاد مدار مت بناؤ. آپ کے یہاں کوئی پروگرام ہونے والا ہے، اس پروگرام کے لیے آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں، تو بھئی انگلینڈ کی ہماری مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے، اور انگلینڈ میں جو اچھے علماء ہیں، نیک ہیں، اچھی گفتگو کر لیتے ہیں، ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ تو آپ اپنے یہاں پروگرام کے لیے علماء سے ذرا مشورہ کریں، علماء سے، جو ایسے علماء جو نیک ہیں، پرانے ہیں. پرانے کا مطلب ہے کہ جو سمجھتے ہیں پورے ملک کے حالات کو، اور ان سے پوچھیں کہ ہمارے یہاں ختم قرآن ہے تو ہم کس کو بلائیں، آپ کی کیا رائے ہے؟ ہمیں ذرا 2-3 مشورہ دیجیے 2-3 حضرات کا. یہ آج کل یہ ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا پر کون کون ہے بھائی، یوٹیوب پر کون کون ہے، اور یوٹیوب پر جو مقررین ہوتے ہیں ان کی تقریریں سنتے ہیں بیٹھ کر وہ مسجد کے ذمہ دار لوگ، اور اس کی بنیاد پہ بلاتے ہیں. تو منتھلی پروگرام ہوتا ہے، اس میں بھی اسی پر دیکھ کر کے فون کر کے بلاتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھ کر نہیں. تو اس میں ہوگا یہ کہ جو نیک لوگ ہیں بیچارے، جن کو اتنے کلکس نہیں ملتے، جو اتنے اٹریکٹیو انگلش نہیں بول سکتے یا اردو اتنا عمدہ بیان نہیں کر سکتے، ان سے آپ کی مسجد اور آپ کی مسجد کے مصلی محروم ہو جائیں گے. میں ایسے بہت اچھے علماء کو جانتا ہوں کہ جو اتنے مشہور نہیں ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے صاحب علم ہیں، اور تقریر بھی عمدہ کر لیتے ہیں، لیکن مشہور نہیں ہے. وہ سوشل میڈیا پر بھی نہیں ہے اور مشہور نہیں ہے. ان کو کوئی نہیں بلاتا. وہ بستی میں ہوتے ہیں اور ان کو کوئی نہیں بلاتا. اور ان سے بہت کم درجے کے آدمی کو بلایا جاتا ہے. جس بستی میں رہتے ہیں اس بستی میں بلایا جاتا ہے اس سے بہت کم درجے کے آدمی کو. کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ ذرا مشہور ہے، وہ فیمس ہے. آج کل یہ فیم نہیں، علم اور تقوی کو دیکھو. علم اور تقوی کس کے ہماری مسجد میں آنے سے، کس کے ہماری بستی میں آنے سے روحانیت عام ہوگی، فکر آخرت بڑھے گی، اللہ سے تعلق بڑھے گا، برکتیں ہوں گی ہمارے علاقے میں آنے سے. آج کل تو صرف ان کو بلایا جاتا ہے جو اچھی تقریر کر لیتے ہیں. آج بزرگی کو نہیں دیکھا جاتا. کسی زمانے میں بزرگی کو دیکھا جاتا تھا کہ ہمارے یہاں جلسہ ہے تو فلاں بزرگ تشریف لائیں گے. وہ بیان تو کر نہیں سکتے، کوئی حرج نہیں، بس وہ صدر وہ ہیں، خصوصی مہمان وہ ہیں، وہ حضرت ہیں، ان کی صدارت میں جلسہ ہوگا، کوئی حرج نہیں. بیان نہ کرے تو کوئی حرج نہیں. ہمیں تو ان کی صحبت چاہیے، ان کا وجود چاہیے، ان کی توجہ چاہیے، ان کی نظر چاہیے، ان کی دعائیں چاہیے. یہ ہوا کرتا تھا. اب آج کل تو جو ہے، میں نے گزشتہ ہفتے کی تقریر میں بھی کہا تھا کہ ٹیسٹی تقریر کو دیکھتے ہیں، ہیلتھی تقریر کو نہیں. ٹیسٹی گیسٹ چاہیے، ناٹ ہیلتھی گیسٹ. بہت سے اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. حضرت شاہ یعقوب صاحب مجددی بھوپالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بزرگوں کی 2 قسمیں ہیں، یعنی اللہ والوں کی 2 قسمیں ہیں. دیکھو، میں ایک تو یہ کہ بھئی مقرر ہے، خطیب ہے، بہت اچھا بیان کر لیتے ہیں، مگر تزکیہ نہیں ہوا ہے، تو وہ اللہ والوں کے گروپ میں ہے ہی نہیں. میں تو جن کا تزکیہ ہو چکا ہے، مزکہ، مجلہ، مصفہ ہو چکے ہیں، جنہوں نے اپنی اصلاح کرائی ہے، ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم کم درجے والوں کی اور ایک قسم اعلیٰ درجے والوں کی. کم درجے والے کون ہیں؟ کم درجے والے وہ ہیں کہ وہ بولیں گے تو آپ کو فیض پہنچے گا، وہ گفتگو کریں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، خاموش بیٹھے رہیں تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یا ہوگا تو بہت کم ہوگا.
تو شاہ یعقوب صاحب مجدد بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے مثال دی ہے کہ ایک تو پھل ہے، پھل جیسے ایپل ہے، پیر ہے، کیلا ہے، تو پورے درخت میں جو مٹھاس پھیلی ہوئی ہے وہ سمٹ کر کے اس پھل میں آ جاتی ہے. تو درخت پورا کھڑا ہے، بہت بڑا ایپل کا درخت ہے، پیر کا درخت ہے، تو یہ پورے درخت میں جہاں کہیں بھی مٹھاس ہے وہ مٹھاس ایسے سمٹ کر کے وہ پیر کے پھل میں آ جاتی ہے. اب وہ پیر کے درخت کا پتا آپ منہ میں رکھیں گے تو وہ مزہ مٹھاس نہیں لگے گی آپ کو. اس کے ٹویگ لے کر کے آپ منہ میں رکھیں گے تو مٹھاس نہیں آئے گی. یعنی پورے درخت میں کہیں بھی آپ منہ لگائیں گے تو آپ کو اس میں لذت نہیں آئے گی، اس لیے کہ پورے درخت کی لذت کہاں آ گئی ہے؟ وہ پھل میں آ گئی ہے. پھل کھائیں گے تو لذت آئے گی، پھل آئیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا، درخت میں کہیں اور فائدہ نہیں ہوگا. اور حضرت فرماتے ہیں کہ ایک ہے شوگر کین. تو شوگر کین نیچے سے لے کر اوپر تک جہاں منہ مارو گے وہاں سے مٹھاس آئے گی، پورا جہاں سے منہ مارو گے مٹھاس آئے گی. تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ والے جو ہیں جن کی صحبت سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، یہ بھی دو کیٹیگری کے ہیں، ایک اعلیٰ کیٹیگری کے اور ایک دوسری کیٹیگری کی. جو دوسرے نمبر کی کیٹیگری ہے وہ پھل کی طرح ہوتے ہیں کہ ان کے پورے جسم میں جو روحانیت ہے وہ روحانیت ہماری طرف تب منتقل ہوگی جب ان کے منہ سے پھل کی شکل میں الفاظ نکلیں گی. آپ ان کی آنکھوں کو دیکھیں گے تو آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ چہرے کو دیکھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا. اگر وہ خاموش بیٹھے ہیں اور آپ ان کے سامنے بیٹھے رہے گھنٹوں تو آپ کو کوئی روحانی فیض نہیں پہنچے گا. بولیں گے تو فیض پہنچے گا، ورنہ نہیں. یہ کم درجے کی، یہ ایپل، پیر اور مینگو اور بنانا وغیرہ کی طرح ہے. اور دوسرے بزرگان دین ایسے ہوتے ہیں کہ اوپر سے نیچے تک کیا ہوتے ہیں، وہ شوگر کین کی طرح. ان کی آنکھوں کو دیکھو گے تو بھی آپ کو روحانیت ملے گی، پیچھے سے ان کو دیکھو گے تو بھی روحانیت ملے گی. وہ اگر کسی کمرے میں سوئے ہوئے ہو اور آپ وہاں جا کر کے بیٹھ جائیں، وہ نیند میں ہے تو بھی آپ کو فیض پہنچے گا. تو معلوم ہوا کہ زیادہ توجہ تقریروں کی طرف نہیں دینی چاہیے. یہ بھی بہت اچھا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ سر سے لے کر پیر تک فیض ہی فیض، اور بولنے میں بھی بہت اچھے تھے ماشاءاللہ، زبردست مقرر تھے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. ایسے لوگ بھی ہیں. ہمارے حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم ابھی حیات ہے ماشاءاللہ، تو گفتگو بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں، لیکن خاموش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو بھی فیض پہنچتا ہے، تو بھی فائدہ پہنچتا ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریر نہیں کرتے تھے، تقریر نہیں کرتے تھے. آپ کے بیانات آپ کو نہیں ملیں گے کہ حضرت شیخ الحدیث کا یہ بیان ہے. اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات چھپے ہوئے بھی نہیں ہے کہ یہ بیانات شیخ. اور ادھر ادھر آپ کو کچھ تھوڑا بہت مل جائے گا تو 2 منٹ کی نصیحت، 3 منٹ کی نصیحت، اور وہ بھی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، بہت دھیان سے سننا پڑتا ہے. حدیثوں کے دروس ہیں حضرت کے، وہ بھی شارٹ میں حضرت بولتے ہیں. الکلام ما قل ودل، مگر بہت قیمتی باتیں بیان کر جاتے ہیں 2 3 جملوں میں. لیکن جب حضرت کی مجلس ہوتی تھی تو کئی ہزار آدمی مجلس میں آتے تھے، کئی ہزار آدمی، اور دور دور سے آتے تھے، دور دور سے آتے تھے، پورے ملک سے آتے تھے، کھینچے چلے آتے تھے. بے دین لوگ بھی کھینچے چلے آتے تھے. اور مجلس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی تعلیم کرتا تھا اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھے ہوئے، مگر تعلیم کرنے والے کو کوئی نہیں دیکھتا تھا، سب دیکھتے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو تھے. اور بالکل بڑھاپا تھا جب دارالعلوم بری تشریف لائی. میں نے تو 2 مرتبہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کی
تو وہی دارالعلوم بری میں جب تشریف لائے تھے، پہلی مرتبہ تشریف لائے تھے، اس وقت میں دارالعلوم بری میں طالب علم نہیں تھا، تو میں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اسکول سے چھٹی کر کے گیا تھا اور قیام کیا تھا جب تک حضرت شیخ جس دن تشریف لائے اس دن سے لے کر تشریف لے گئے اس وقت تک، اور پھر دوسری مرتبہ تشریف لائے تو میں باقاعدہ وہاں طالب علم تھا. تو وہ تعلیم کرنے والے کو کوئی نہیں دیکھتا تھا، سمجھے، سب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر. اور جب تک مجلس ہوتی تھی پون گھنٹے کی 1 گھنٹے کی، تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس بڑھاپے کے اندر بھی ایک پوسچر میں بیٹھ جاتے تھے، پھر حرکت نہیں کرتے تھے، منہ بالکل ایسے جھک کر کے بیٹھ جاتے تھے، پھر ذرا یوں یوں ٹویچنگ بالکل نہیں. کب تک؟ جب تک مجلس ختم نہیں ہوتی تھی. کیوں؟ آنکھیں بند کر کے مراقب ہو جاتے تھے، وہ اللہ سے تعلق ان کا جڑ جاتا تھا. دیکھتے بھی نہیں تھے ایسے مجمع کی طرف، ایسے بس ان کو ویل چیئر پر سے اٹھا کر اسٹیج پر ایسے رکھ دیتے تھے اور ایسے بس جھک کر کے ایسے بیٹھ جاتے تھے، بالکل ایسے جھک کر کے ایسے، اور پوری مجلس میں اسی طرح بیٹھے رہتے تھے. اور سب جو ہے ایسے حضرت کو دیکھتے رہتے تھے، چاروں طرف سے ایسے دیکھتے رہتے پوری مجلس میں. اور وہ پڑھنے والے جو ہیں وہ تعلیم کرتے حضرت کے نواسے تھے، جن کا ابھی قریب مدت میں انتقال ہوا، حضرت مولانا شاہد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ پڑھتے تھے. اور میں ایسا سمجھتا ہوں اس لیے کہ میری یہ کیفیت ہوتی تھی، مگر میں تو بچہ ہی تھا اس وقت، کہ کیا پڑھا جا رہا تھا اس کی طرف بھی دھیان نہیں رہتا تھا. ہمیں تو کہ شیخ کو دکھ رہے ہیں، بس وہ پڑھا جا رہا ہے، جو کچھ پڑھا جا رہا ہے شیخ کو دیکھ رہے ہیں ہم تو. اور اس حالت میں کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ تعلیم بھی نہیں ہو رہی، شیخ ایسے ہی خاموش بیٹھے اور سناٹا مجلس کے اندر. لیکن اس حالت کے اندر بھی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے. یعنی بیٹھے بیٹھے لوگ توبہ کر رہے ہوتے تھے، اللہ سے تعلق جڑا رہتا تھا سب کا. ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف سے کسی باطنی روحانی طاقت نے پورے مجمع کو گھیر رکھا ہے. میری تو اس وقت عمر ہی کیا تھی، پہلی مرتبہ 16-17 سال، دوسری مرتبہ یہی 18 سال. تو اس وقت بچپن میں مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ چاروں طرف سے ایسا لگتا تھا کہ اور وہ خیمے میں جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے تھے روزانہ، تو میں بچپن میں تھا، مگر میں اس وقت کا ایک خاص انتظار کرتا تھا، ایک خاص انتظار. بچے ہوتے ہیں نا، تو بچے تو دوسری زاویے سے سب کچھ دیکھتے ہیں. اس لیے کہ جیسے ہی وہ خیمے کے اندر، وہ ٹینٹ کے اندر وہ جگہ کھلتی تھی جہاں سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو لایا جاتا تھا ان کے کمرے سے، تو جیسے ہی وہ کھلتا تھا اور حضرت شیخ اندر داخل ہوتے تھے، تو ایسا لگتا تھا کہ خیمہ پہلے منور نہیں تھا اور حضرت شیخ کے داخل ہونے سے پورا منور ہو گیا. تو اس میں اتنا عجیب لگتا تھا روزانہ کہ ایسے میں بیٹھ کر کے دیکھتا رہتا تھا کہ ابھی حضرت شیخ اندر داخل ہوں گے تو ایسا نورانیت محسوس ہوگی. تو میرے جیسے بچے کو بھی ایسا احساس ہوتا تھا، تو اللہ والوں کو اس محفل میں روحانیت کتنی محسوس ہوتی ہوگی، اور خود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو کتنی محسوس ہوتی ہوگی. کبھی کبھی جو ہے زور سے کسی کی چیخ بھی بلند ہو جاتی تھی، کبھی زور سے کوئی اللہ کا نعرہ لگاتا تھا، پورے مجمع میں سناٹا ہے، تعلیم ہو رہی ہے یا سناٹا ہے، اور یہ سب ہوتا تھا. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیانات وغیرہ میں اگر ایسا کوئی مل جائے کہ 2 in 1 ہو، کہ اللہ والا بھی ہے، ماشاءاللہ اللہ سے تعلق بھی آنا ہے، اور بیان بھی بہت عمدہ کر لیتا ہے، تو بہت اچھا. الحمدللہ ایسے بھی ہیں، ہمیشہ رہے ہیں. اور اگر یہ چوائس ہو آپ کے پاس کہ ایک طرف بہت اچھا مقرر ہے اور دوسری طرف بڑا اللہ والا ہے مگر اتنا اچھا مقرر نہیں ہے، تو وہ اللہ والے کو بلاؤ. اس لیے کہ مقرر جو ہے، یہ ٹیسٹی کو بلائیں گے آپ تو ایک کراؤڈ کو تو پول کر لے گا، 1000 کا کراؤڈ پول کر لے گا، 500 کا کراؤڈ پول کر لے گا، مگر چونکہ ٹیسٹی ہے، ہیلتھی نہیں ہے، تو حلق تک تو بہت مزہ آئے گا مگر جسم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو جلسے تک مزہ آئے گا، پھر جلسہ ختم ہو گیا تو حلق سے نیچے اتر گیا، پھر مزہ نہیں آئے گا.
لیکن اگر ہیلتھی کو بلائیں گے، ہیلتھی فوڈ آپ کھائیں گے تو جب تک منہ میں ہے اس وقت تک اتنا مزہ نہیں آتا، مگر حلق سے نیچے اترے گا تو پھر جسم کو بہت فائدہ پہنچائے گا. تو یہ جو ہے وہ 300 کو پول کر سکے گا، 400 کو پول کر سکے گا. ہو سکتا ہے کہ 1000 سے بھی زیادہ پول کر لے، لیکن اگر کم بھی پول کرے گا مگر ہیلتھی ہے تو اس کے ہماری مسجد میں، ہماری بستی میں آنے سے جو برکتیں ہوں گی اور اس کی صحبت میں بیٹھنے والے جو 300 ہیں ان کو جو اعلیٰ درجے کا نفع پہنچے گا تو پھر یہ 300 کا نفع آگے کئی سو تک پہنچے گا. اور بیان کرنے کا طریقہ ہے، بہترین بیان کر لیتا ہے. زندگی میں سنتیں نہیں ہیں، فکر آخرت نہیں ہے، بزرگوں کے طریق پر نہیں ہے، احتیاط نہیں ہے زندگی میں، تو پروگرام تو آپ کا بہت اچھا ہو جائے گا لیکن نفع کسی کو نہیں پہنچے گا. نفع کسی کو نہیں پہنچے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ گمراہی پھیرے بعد میں جا کر کے. تو بہرحال یہ دونوں حضرات جو ہے وہ ڈھونڈ رہے تھے. تو حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جاتے تھے دونوں. تو میں نے کہا کہ جاتے تھے، دیکھتے تھے کہ شیخ کیسے ہیں، مجلس میں بیٹھتے تھے اور اطمینان ہوتا تھا، پھر درخواست رکھتے تھے کہ ہم آپ سے بیعت ہونا چاہتے ہیں. پھر شیخ اپنا تو پہلے تو مرید جو ہے وہ دیکھتا تھا، مرید دیکھتا تھا. میں کہا کرتا ہوں کہ بیعت ہونے سے پہلے تحقیق اور بیعت ہو جانے کے بعد تقلید. بیعت ہونے کے بعد خوب تحقیق کرو، لیکن بیعت ہو گئی اس کے بعد پھر یہ کہ یہ شیخ یہ کہہ رہے ہیں، قرآن میں ایسا لکھا ہے، حدیث میں ایسا لکھا ہے، یہ بات عقل میں نہیں آ رہی ہے، یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں، یہ سب کر لو. پہلے کر لو کہ اس کا کتاب اللہ سنت رسول سے تعلق ہے یا نہیں، یہ سیدھے راستے پر مجھے چلائے گا یا نہیں، یہ بدعتی تو نہیں ہے، یہ گنہگار تو نہیں ہے، یہ گڑبڑ تو نہیں ہے، دنیا دار تو نہیں ہے. یہ سب چیک کر لو کب بیعت ہونے سے پہلے. بیعت ہو جانے کے بعد تحقیق نہیں. بھائی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو جانے سے پہلے تحقیق کرتے ہیں کہ ڈاکٹر کیسا ہے. ایک مرتبہ چلے گئے اس کے بعد اس کی ہر بات مانتے ہیں، اللہ یہ کہ کوئی بہت بدیہی چیز سامنے نظر آ جائے کہ بھائی گناہ کا حکم کر رہے ہیں، یہ کیسے ہم کریں، وہ معاملہ الگ ہے. تو پہلے جو ہے مرید دیکھتا ہے، پھر جو ہے وہ شیخ کی خدمت میں درخواست پیش کرتا ہے کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں. پھر یہ شیخ کی باری ہے. اب شیخ اگر آپ کو قبول کر لیں تو بہت اچھا، اور اگر شیخ قبول نہ کرے تو اب آپ پر ہے. آپ ایسا سمجھے گا نا یہی میرا شیخ ہے، آج کرے، کل کرے، 1 سال کے بعد کرے، 2 سال کے بعد کرے، بیعت ہوں گا تو اسی سے میں بیعت، یہ آپ کی مرضی ہے. ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیعت ہوں گے تو آپ ہی سے ہوں گے. اصل میں بیعت جو ہے وہ ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کچھ کلمات کہنے اور کہلانے کا نام نہیں ہے. بیعت عقیدت کا نام ہے. اور عقیدت کسے کہتے ہیں؟ عقیدت کا مطلب یہ کہ یہ آدمی جو ہے وہ مزکا ہے، مجلہ ہے، یہ آدمی اللہ والا ہے، اس کی اصلاح ہو چکی ہے اور میری اصلاح اسی سے ہوگی. اب آپ بیعت ہو گئی، اب بس صرف ان کی طرف سے باری ہے کہ وہ کب قبول کر لیتے ہیں. عقیدت کا نام بیعت ہے. بیعت عقیدت کا نام ہے. عقیدت ہو جائے. آپ کسی سے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے بیعت ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کر کیا رہے ہیں، بیعت کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، اور عقیدت بھی نہیں ہے آپ کو، تو بیعت نہیں ہے. جب آپ کو شعور آئے، ہوش آئے کہ بھئی میں تو ان سے بیعت ہو گیا ہوں، تو اب دیکھو کہ عقیدت ہے کہ نہیں. اب دیکھو، اب اگر عقیدت ہے تو الحمدللہ. تو ڈھونڈ رہے تھے شیخ کو. شیخ کو ڈھونڈ رہے تھے تو خواب دیکھا حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اور خواب میں دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، حاجی صاحب موجود ہیں، اور ایک دوسرے شیخ موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے فرما رہے ہیں کہ یہ ہے تمہارے شیخ، ان سے تم بیعت ہو جاؤ. اور آنکھ کھل گئی، آنکھ کھل گئی. آنکھ کھل گئی تو بہت حسرت ہوئی، بہت پریشانی ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تو شیخ بتلا دیا، مگر وہ شیخ کہاں رہتے ہیں، کیا نام ہے ان کا، وہ خواب میں پوچھ نہیں سکا. اب بڑی جستجو رہی، مگر کسی سے پوچھے کیا، کوئی علامت کوئی چیز تو تھی نہیں. تو سلسلہ وہی رہا. کیا سلسلہ رہا کہ پتہ چلتا تھا کہ فلاں جگہ پر کوئی اللہ والے ہیں تو چلو وہاں بھی جا کر کے دیکھتے ہیں، فلاں جگہ اللہ والے ہیں چلو وہاں جا کر کے دیکھتے ہیں. اپنے لیے کس کو منتخب کرنا ہے؟ دل لگے تو آدمی، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پہلی جگہ جہاں گئے وہیں دل لگ گیا اور بیعت ہو گئی الحمدللہ. تو وقت گزرتا گیا بڑی پریشانی کے عالم میں، اور اچانک اللہ تعالی شانہ نے فضل فرمایا کہ کسی نے ان کو کہا کہ لوہاری میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، وہاں میاں جی ہے، وہ مکتب میں پڑھاتے ہیں اور نام ان کا نور محمد جنجانوی ہے. تو کہ چلو بھائی ان کو بھی جا کر کے دیکھتے ہیں. تو اس دن حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ ساتھ نہیں جا سکی، یہ چل پڑے، ان کو تو طلب تھی، چل پڑے. دونوں نے ایک دوسرے کو کہہ رکھا تھا کہ تمہیں اگر کوئی اچھا شیخ مل جائے تو مجھے بتانا، اور مجھے کوئی اچھا شیخ مل جائے تو تم کو بتاؤں گا. آپس میں دوستوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ہی شیخ سے تعلق جوڑیں گے. جیسے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، تو ان دونوں کا بھی بہت اچھی دوستی تھی. دونوں کی طالب علم تھے، ایک کلاس کے ساتھی تھے. تو حضرت شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جب انہوں نے حدیث پڑھی تو وہ نقشبندی سلسلے کے بزرگ تھے وہ، تو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ہم ان سے بیعت بھی ہو جاتے ہیں، ہمارے استاد بھی ہیں اور ساتھ میں اللہ والے بھی ہیں. تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حدیث تو ان سے پڑھ لیں گے، بیعت تو حاجی جی سے ہوں گی، بیعت حاجی امداد اللہ سے ہوں گی. گنگوئی نے کہا بہت اچھی بات، ان سے ہوں گے. تو انہوں نے لوہاری کا سفر کیا، تھانہ بھون سے نکلے لوہاری جانے کے لیے اور چلتے رہے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے بھی کئی شیوخ کے پاس جا چکا تھا، اس مرتبہ کیفیت میں تھوڑا فرق تھا. وہ یہ تھا کہ جیسے جیسے لوہاری قریب آ رہا تھا میرے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی. اور جب وہاں پہنچا لوہاری میں تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میاں نور محمد جنجانوی، میاں جی نور محمد جنجانوی کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے بتلایا کہ وہ وہاں مکتب میں پڑھا رہے ہوں گے. کہا کہ میں جب مکتب کے قریب پہنچا تو حاجی صاحب حضرت میاں جی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مدرسے سے باہر نکلے، مکتب سے حجرے سے باہر نکلے. کہا کہ نظر میری پڑی تو وہی بزرگ تھے جن کو خواب میں دیکھا تھا. تو بالکل آمنے سامنے ہو گئے اور دیکھا کہ یہ تو وہی ہے. کہ میرے پیروں میں طاقت نہیں رہی، میں مرعوب ہو گیا ان سے، روحانیت بھی تھی. تو کیا زمین پر میں گر گیا. زمین پر گر گیا تو میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو کچھ پتہ نہیں کہ آنے والا کون ہے. تو کہا کہ حضرت نے مجھے اٹھایا، میں نیچے گر گیا تو مجھے پکڑ کر اٹھایا اور اٹھا کر کے مجھ سے کہا کہ تم فکر مت کرو، جس مقصد کے لیے تم آئے ہو وہ مقصد تم کو حاصل ہو جائے گا. اور بیعت کر لیا ان کو. تو ہو سکتا ہے کہ حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی کچھ اشارہ ہوا ہو خواب میں. تو یہ بڑے اللہ والے تھے میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر جو ہے یہ آتے جاتے رہے. اس قصے کی تکمیل پہلے کر دوں، پھر جو بات اصل کہنی تھی وہ میں بعد میں کہہ رہا ہوں، وقت پر آؤں گا. وقت سے شروع ہوئی بات. تو آتے جاتے رہے. شیخ ہے تو اب شیخ کی صحبت میں تو جانا ہے نا.
ایک بہت ضروری کام یہ ہوتا ہے کہ شیخ کی صحبت ہم اختیار کریں. شیخ کی صحبت، نسبت جو ملتی ہے اللہ کی دوستی ملتی ہے، اس میں شیخ کی صحبت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے، بشرطے کہ شیخ صالح ہو، شیخ کامل ہو. تو شیخ صالح ہو، شیخ کامل ہو، اور اس کا دل ہم سے صاف ستھرا ہو، اس کے دل میں تکبر نہ ہو، ہم سے ناراض نہ ہو، اور ہم جائیں تو ہمارے دل میں بھی شیخ سے کوئی میل نہ ہو، ہمارا دل بھی صاف ستھرا ہو، اور ہمارے دل میں محبت ہو، ہمارے دل میں عظمت ہو، عقیدت ہو، محتاج بن کر ہم جائیں کہ مجھے ان کی ضرورت ہے، ان کے واسطے سے اللہ مجھے دے گا، اور طلب بھی ہو، طلب ہو، محتاج ہو، تو نفع ضرور ملتا ہے، نفع ضرور ملتا ہے. تو آتے جاتے تھے، ساتھ میں پھر معمولات کی پابندی بھی ضروری ہے اور گناہوں سے بچنا ضروری ہے. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اسی کو ایک شعر میں فرمایا ہے کہ صحبت مرشد سے نسبت تو ملے گی مگر، صحبت مرشد سے نسبت تو ملے گی مگر، اجتناب معصیت ہو، ذکر کا تکرار ہو. اجتناب معصیت ہو اور ذکر کا تکرار ہو. اگر اجتناب معصیت نہیں، اجتناب معصیت نہیں، جی اجتناب معصیت نہیں ہے، تو ایسا سمجھے کہ ایک زمین ہے، زمین تو زمین کے اندر جو ہے وہ خضرا و گھاس اگایا ہے، اس کے اندر پہلے ہی سے جنگلی درخت ہے، جنگلی پودے ہیں، گھاس ہے، جنگلی پودے ہیں. تو کچھ آپ اگانا چاہتے ہیں تو اگنے کے لیے تو زمین کے اندر جو طاقت ہے اگانے کی وہ چاہیے آپ کو. بھائی زمین کے اندر اگر اگانے کی طاقت ہی نہیں ہے تو وہ ایپل کا درخت اگے گا نہیں. اب زمین کے اندر اتنی طاقت تو تھی کہ وہ ایپل کا درخت اگ تو گیا، مگر اتنا چھوٹا سا پلانٹ تھا وہی رک گیا. زمین میں اتنی طاقت نہیں، اس لیے کہ آگے جا کر کے پتھر ہے اندر. طاقت تھی اور بڑا درخت ہو گیا، مگر بس زمین میں اتنی ہی طاقت تھی کہ اس پر پتے وتے آئے اور کچھ نہیں آگے. کبھی زمین میں اتنی طاقت ہوتی کہ پھول بھی آتے ہیں مگر پھل کی طاقت نہیں ہوتی زمین میں، اور زمین میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ پھل بھی آتے ہیں. پھل یہ سب زمین سے آتا ہے، پھل وغیرہ سب زمین سے آتے ہیں. وفی الارض قطع متجاورات ہے نا کہ الگ، وفی الارض قطع متجاورات، قریب قریب زمین کے الگ الگ ٹکڑے ہوتے ہیں. اس ٹکڑے میں اگر آپ نے ایپل کا درخت لگایا اور اس کے پڑوس میں ایپل کا درخت لگایا، دونوں ایک ہی قسم کے ایپل کے درخت ہے، مگر اس درخت پر سے آپ نے لیا تو کھٹا ہے، اس پر سے لیا تو میٹھا ہے. دیکھو وفی الارض قطع متجاورات، زمین ایک جیسی لگتی ہے مگر اندر اللہ نے خوبیاں الگ الگ رکھی ہیں. اب وہ اس کے اندر جو ہے وہ جنگلی پودے ہیں، تو جنگلی پودے پہلے ہی سے زمین کی جتنے نیوٹریشنز ہے وہ کھا رہے ہیں. اسی لیے جس جگہ پر ویڈز ہوتی ہیں وہاں پر کوئی چیز اگ نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ ویڈز جو ہے زمین کے سارے نیوٹریشنز کو تو وہ کھا رہے ہیں، تو کسی چیز کو اگنے نہیں دیں گے وہ ویڈز. تو سب سے پہلے ویڈز کو نکالنا پڑتا ہے، جنگلی گھاس کو، جنگلی درخت کو پہلے نکالنا پڑتا ہے، سب سے پہلے یہ کام کرنا پڑتا ہے. اب جنگلی گھاس اور جنگلی پودے، یہ ویڈز وغیرہ آپ نے نکال دیے، تو اس کو نکالنے کے بعد اب آپ نے اگر بیج پھینک دیے تو نہیں، وہ بیج پھینکنے سے ایسا نہیں ہوگا. اب زمین کو ذرا پلاؤ کرنا پڑے گا، ہل چلانا پڑے گا، اور ہل چلا کر کے اس کو بیج کو اندر لینے کے قابل بنانا پڑے گا. تو پلاؤ کرنے سے کیا ہوگا، پتھر وتھر ہیں وہ سب نکلیں گے،
اندر روٹس ہیں یہ ویڈز کے وہ بھی نکلیں گے، اور ساتھ میں وہ اس قابل ہوگا کہ اب یہ مٹی ہو گئی، ماشاءاللہ مٹی ہو گئی، اب یہ قابل ہو گیا کہ اس کے اندر بیج پڑے گا تو اب یہ بیج اگے گا اور اگ کر کے پھل تک پہنچے گا، کھیتی تک پہنچے گا۔ تو اگر ہماری زندگی معصیت والی ہے تو معصیت ویڈز ہے، ویڈز ہمارے دل کی کھیتی میں معصیت ویڈز ہے، جنگلی پودے ہیں، جنگلی گھاس ہے۔ تو معصیت والی زندگی میں رہ کر شیخ کی صحبت میں آئیں گے تو روحانیت کے بیج ہماری کھیتی میں پڑ تو رہے ہیں مگر سارے نیوٹریشنز تو وہ لے رہے ہیں، تو کچھ اگے گا نہیں، اگے گا نہیں۔ اب ہم ایسا سمجھتے رہتے ہیں کہ شیخ کی مجلس میں جاتا ہوں ملتا کچھ بھی نہیں ہے، وہ ملتا کچھ اس لیے نہیں کہ شیخ میں کمی ہے، اس لیے کہ ہماری زمین جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس میں کچھ اگایا جائے۔ اب معصیت سے آپ بچ رہے ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا۔ تو معصیت سے بچتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اب دل کی کھیتی میں ویڈز نہیں ہے، لیکن پلاؤ نہیں کیا ہے ابھی، تو بیج پڑ تو رہے ہیں۔ بھئی کسی ایسی فلیٹ زمین ہو، اب اسلامک دعوی اکیڈمی کا جو گارڈن ہے اس کے اندر ایسے ہی بیج ڈال دو، اس سے تھوڑا کوئی اگے گا۔ اگے تو ہو سکتا ہے کہ چھوٹا بڑا پلانٹ اگ جائے اور پھر مر جائے، اسے پلاؤ کرنا پڑتا ہے، اندر جو برائیاں ہیں اسے نکالنی پڑتی ہے، اور نکال کر کے اسے مٹی کو ایسا اس قابل بنانا پڑتا ہے، وہ ذکر کی کثرت سے ہوتا ہے۔ تو گناہوں سے بچیں گے تو جنگلی ویڈز، جنگلی پودے وغیرہ سے نجات مل جائے گی، اور ذکر کثیر کریں گے، معمولات کی پابندی کریں گے، ذکر جہری کریں گے، مراقبہ کریں گے، تو اس سے زمین پلاؤ ہوگی۔ اور ایسی زمین لے کر جب ہم شیخ کے سامنے آ کر کے بیٹھیں گے تو پھر شیخ کے قلب سے جو بیج ہماری زمین میں پڑیں گے تو اس کے بعد پھر دیکھو گے کیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے بھائی۔ تو آتے جاتے رہتے تھے جیسے کہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ یہ ابھی جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ہمارے فضلاء بھی ہوں گے، دوسرے لوگ بھی ہوں گے۔ یہ جو ہمارا ایک ذہن بنا ہوا ہوتا ہے نا کہ ایک ٹک باکس کے طور پر جانا ہے، ٹک باکس کے طور پر صحبت مقصود نہیں ہوتی۔ ایک تو ہے کہ مشغولی اتنی ہے ایک شخص کی، ایک مشغولی تاجر آدمی ہے تو اس کی اپنی مشغولی ہوتی ہے، مدرس ہے تو اس کی اپنی مشغولی ہوتی ہے، بیوی بچوں والا ہے اس کی اپنی مشغولی ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں ہی کے لیے یہ ماہانہ پروگرام ہوتا ہے، ہفتہ واری پروگرام ہوتا ہے، روزانہ کا پروگرام ہوتا ہے، تاکہ شیخ خود بھی اپنے کاموں میں مشغول ہوتے ہیں کہ بھئی اس وقت آ کر کے ملو، اس وقت آ کر کے مجلس کے اندر بیٹھو۔ ہر جگہ پر ایسا ہوتا ہے، خانقاہوں میں ہوتا ہے۔ اب بہت سے مرید ایسے ہوتے ہیں، بہت سے مرید تو وہ اس انتظار میں رہتے ہیں کہ ہمیں 1 to 1 ملے، خاص مجھے وقت دیا جائے، اور وقت دیا جائے تو میں اپنے 4-5 احباب کو لے کر کے آؤں تاکہ میری بھی میرے دوست احباب میں عزت ہو گیا۔ ماشاءاللہ بھائی ان کا تو اس شیخ سے بہت تعلق ہے، ان کو تو خاص موقع ملا۔ پوچھتے بھی ہیں لوگ، پوچھتے ہیں کہ بھئی کب آئے، ہم آپ کے مرید ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ پروگرام میں آ جائیں جیسے دوسرے لوگ آتے ہیں، پروگرام میں آؤ۔ تو پروگرام میں نہیں آتے، پروگرام میں نہیں آتے، پروگرام میں آ جاؤ۔ تو جو حسن ظن رکھتے ہیں وہ اس نیت سے بیچارے آتے ہوں گے کہ ہم شیخ کے پاس جائیں گے تو شیخ کی صحبت سے ہمیں کچھ ملے گا۔ میں بھی پروگرام میں اسی نیت سے آتا ہوں کہ اتنے نیک لوگ آتے ہیں، طالبان محبت الہیہ آتے ہیں، تو مجھے طالبان محبت الہیہ کی صحبت مل رہی ہے، الحمدللہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ رمضان المبارک میں اعتکاف ہوتا ہے تو اس وقت بھی مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے اتنی بڑی تعداد جو آپ کی محبت کی طلب میں آئے ہوئے ہیں، گھر بیٹھے بیٹھے ایسے لوگوں کی مجھے صحبت آپ نے عطا فرما دی۔ تو اسی لیے تو ہم جمع ہوتے ہیں۔ جو مقصد ہے بیعت کا وہ تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی محبت مل جائے۔ تو کتنے شیخ سے ہمیں عقیدت ہوتی ہے تو شیخ کی بھی صحبت ہمیں ملے گی، اس کے علاوہ اور بھی پتہ نہیں اللہ والے کتنے ہوں گے۔ تو
हालात होते हैं सबके, मगर इसको इतनी अहमियत देनी चाहिए, इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए कि अगर किसी वक्त ऐसा महसूस हुआ कि मैं इस वक्त फारिग हूं, घर में भी कुछ काम नहीं है, कोई अहम काम नहीं है, आज वक्त है, तो शेख इस वक्त मस्जिद ही में बैठ, चलो मैं भी चला जाता हूं, मस्जिद में बैठता हूं, शेख सबक पढ़ा रहे होंगे, मैं उनके साथ बैठ जाता हूं, शेख तिलावत कर रहे होंगे मस्जिद में, हर शेख का अपना एक रूटीन होता है, तो हमें मालूम होता है रूटीन, चलो मैं वहां बैठ जाता हूं। असर से मगरिब वो मस्जिद में बैठने का उनका मामूल है, चलो असर से मगरिब वहां जाकर के बैठ जाता हूं। ये जो टिक बॉक्स होता है ना कि महीने में एक दफा आना है, महीने में एक दफा, और महीने में एक दफा आना है, वो भी कब, उसका बयान हो उससे पहले आना है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के बंदो, शेख की तरफ से एक हमारे लिए प्रोग्राम बनाया गया है कि 5 बजे से लेकर 8:30 9 बजे तक जब तक प्रोग्राम रहता है, ये एक प्रोग्राम है। तो शेख की तरफ से प्रोग्राम है कि 5 बजे 5:15 बजे पहले जो है शेख ही की तरफ से मुंतखब होता है आदमी, वो आपसे गुफ्तगू करेगा, यानी शेख ने मुंतखब किया है कि भाई ये बात करेंगे इस हफ्ते, उसके बाद तिलावत आप कीजिए, उसके बाद जिक्र आप कीजिए। तो शेख की तो चाहत आप लोगों के बारे में ये होती है कि भाई ये काम करना है, मगर शेख आप खुद बन जाते हैं कि नहीं नहीं ये 7:15 तक का निजाम जो है वो बेकार है। भाई यही होता है ना, लेस्टर वाले भी नहीं आते, लेस्टर वाले भी 5 बजे नहीं आते, 5:15 बजे नहीं आते, महीने में एक दफा, महीने में एक दफा। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात में है कि वो मई वेकेशन वहां होता है इंडिया पाकिस्तान में, मई में गालिबन छुट्टियां होती हैं, या किसी जमाने में मई में होती थी मई वेकेशन। तो मई वेकेशन में एक टीचर जो है वो वहां पहुंचे थाना भवन, और थाना भवन टीचर पहुंचे और मिस्टर टाइप के थे, पढ़े लिखे, तो जरा एहसास बरतरी के तो शिकार ही होंगे कि भाई तो एक मौलवी आदमी है, क्या जानता है। तो क्या कैसे आना हुआ, हजरत के यहाँ 2 सवाल होते थे, कैसे आना हुआ, कितनी मुद्दत के लिए, कैसे आना होगा, कितनी मुद्दत के लिए, कैसे आना होगा, कितनी मुद्दत के लिए। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए आया हूं, और 3 दिन के लिए, अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए आया हूं और 3 दिन के लिए। छुट्टियां कितनी है आपकी, तो इतनी छुट्टी है, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते, 6 हफ्ते। तो मकसद इतना अजीम कि अल्लाह की मोहब्बत, और सिर्फ 3 दिन लेकर के आए, पकड़ गई उसकी कि मकसद तो इतना अजीम लेकर के आए कि अल्लाह की मोहब्बत पाने के लिए, यानी मुतरस्से ये हो रहा था कि मैं 3 दिन निकाल कर आया हूं, तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि 3 दिन में तकमील करा दीजिए, मोहब्बत हासिल मुझे हो जाए। तो क्योंकि मकसद इतना अजीम, और इतनी लंबी छुट्टी में से 3 दिन लेकर के आए आप। 3 दिन 1 हफ्ता जो भी वो लेकर के गए होंगे, कभी कभी भूल जाते हैं ना, मलफूज बहुत पहले देखा हुआ होता है। तो चाहते हैं हम क्या, अल्लाह की मोहब्बत, और पहुंचते हैं कब, बयान के वक्त। तो हमें जरा गौर करना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सोहबत की नीयत से नहीं आते, वो बयान टेस्टी होता है इसलिए आते हैं, ऐसा तो नहीं कहीं कि हमारे शेख साहब का बयान भी बहुत टेस्टी होता है, मजा आता है शेख साहब का बयान सुनने के लिए, इसलिए हम तुम्हें बयान के वक्त में जाते हैं। तो एक निजाम होता है, निजाम। तो उस निजाम पर रोजाना जिक्र की मजलिस होती है, रोजाना जिक्र की मजलिस, ये शेख की तरफ से मुकर्रर किया हुआ होता है। खानकाह का जो भी निजाम होता है खानकाह का, वो निजाम हर एक के लिए होता है, खानकाह से ताल्लुक रखने वाले सब लोगों के लिए। इसका मतलब ये होता है कि खानकाह में जो सालाना, माहाना, फिर हफ्तावारी, फिर रोजाना का जो भी यहां निजाम है, उसमें जो भी आकर के शरीक होगा उसको नफा होगा, उसको नफा होगा। जैसे किसी मदरसे का मुहतमिम है और वो बहुत आला दर्जे का साहिब इल्म है, और सबको पता है कि भाई ये बहुत आला दर्जे के साहिब इल्म है, और मैं तो इनसे पढ़ने के लिए आया हूं, अगर ये बुखारी न पढ़ा रहे होते यहां, तो मैं यहां ना आता, मैं किसी जगह जाता। जैसे सहारनपुर में लोग हजरत शेख यूनुस साहिब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते थे, हजरत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहिब रहमतुल्लाह अलैह के पास जाते थे। आजकल लोग कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब दामत बरकातुहुम की वजह से जाते होंगे, डाबेल में हजरत मुफ्ती अहमद खानपुरी साहिब दामत बरकातुहुम की वजह से जाते होंगे। तो मकसूद तो असल वो है
مگر جب ایک مرتبہ آپ ان سے استفادہ کرنا ہو تو پھر وہاں کا ڈابھیل کا جو بھی پورا نصاب ہے اس پر آپ کو عمل کرنا پڑے گا، تو آپ حضرت سے استفادہ کر سکیں گے. ایسا تو نہیں نا کہ ترمذی کے سبق میں بھی مت جاؤ، ابو داؤد شریف کے سبق میں بھی مت جاؤ، اور مفتی تقی صاحب بخاری پڑھاتے ہیں بس اس وقت جا کر کے بیٹھ جاؤ اور میں بہت بڑا علامہ بن کر کے نکل جاؤں گا. نہیں، وہاں کا جو نظام ہے اس نظام کے مطابق چلیں گے تو کما حق کو حضرت شیخ الاسلام سے آپ کو نفع پہنچے گا. اس لیے کہ وہ ساری چیزیں بھی ضروری ہیں، وہ ساری چیزیں بھی ضروری ہے. اس کے بغیر وہ بخاری شریف کو سمجھنا مشکل ہوگا، بخاری شریف سے استفادہ مشکل ہوگا. تو اسی طرح خانقاہ کا ایک نظام ہوتا ہے، اس میں جس کے پاس جتنا وقت ہو اسے خرچ کرنا چاہیے، خرچ کرنا چاہیے. بعض حضرات ہمارے لندن کے اور پریسٹن کے اور باٹلی ڈیوزبری کے ہر جمعے کو آتے ہیں، ہر جمعے کو آتے ہیں. یعنی ان کا تو مکتب ہوتا ہے 7:30 7:30 بجے تک، تو وہ پہلے ہی سے ایسا پروگرام بناتے ہیں کہ فوراً نکل آتے ہیں اور راستے میں کھاتے کھاتے آتے ہیں، کھانے کے لیے بھی رکتے نہیں، راستے میں کھاتے کھاتے آتے ہیں. اور یہاں پھر بیٹھتے ہیں کب تک؟ جب تک میں اٹھتا نہیں. کبھی 1 بج جاتا ہے، کبھی 2 بج جاتے ہیں، کبھی 3:30 بھی بج جاتے ہیں، مگر بیٹھتے کہ بھائی ہم آئے ہیں. تو ایسا ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے کہ جو روزانہ کا پروگرام ہے، ہفتہ واری پروگرام ہے، اس میں ہمیں شرکت ضروری ہونی چاہیے ہماری. پھر اس پروگرام کے بعد ایک دوسرا پروگرام ہوتا ہے، ہر جمعے کو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں بعد میں، تو ہر شخص کو اس میں بھی بیٹھنے کی کوشش کرنی چاہیے. ایسا سوچنا چاہیے کہ شیخ صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم گھر جا کر کے سو گئے ہیں. ہمارے شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اٹھ کر کے چلے گئے ہیں. جمعے کی مجلس، ماہانہ مجلس، تو ماہانہ مجلس میں عرض کر رہا تھا کہ بس آخری وقت میں آئے بیان سے پہلے اور چلے گئے. تو بہت سے احباب جو ہیں شروع میں میسج بھیجتے تھے، مگر جب میں نے پکڑ کی نا تو اپنی اصلاح تو انہوں نے نہیں کی، مگر میسج بھیجنا بند کر دیا. میں نے تو پکڑ کی اصلاح کے لیے، وہ کہتے کہ آپ کی بس دور دور سے زیارت ہو گئی، بہت قلق اور افسوس ہو رہا ہے کہ مسافہ بھی نہیں ہو سکا، مگر ساتھ میں ایسے لوگ تھے کہ ان کو ذرا جلدی تھی اس لیے نکل جانا پڑا. تو میں نے کہا کہ بھائی ایئرپورٹ کے اوپر آپ کا کوئی آدمی 9 بجے نزول کر رہا ہے، اتر رہا ہے، تو آپ کسی ایسے آدمی کو گاڑی میں بٹھا کر وہاں لے جاتے ہیں جو 8 بجے آپ کو کہے کہ مجھے واپس جانا ہے. اگر آپ سے کوئی کہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ ایئرپورٹ آنا چاہتا ہوں، مگر 8 o'clock آپ کو وہاں سے واپس آ جانا پڑے گا، آپ کہیں گے بھائی مت آؤ، مجھے تو 9 بجے جی. تو میں رہنے دو کسی اور کو. آپ اپنے آپ کو مریض سمجھ کر خانقاہ میں جاؤ، کسی بھی خانقاہ میں، جس کا بھی جو شیخ ہے. اس لیے کہ میرا بیان اور لوگ بھی سن رہے ہوں گے. اپنے شیخ کی مجلس میں خود کو، میرا ڈاکٹر شیخ صاحب کے ساتھ 9 بجے اپوائنٹمنٹ ہے اور مولانا احمد صاحب مجھے کہے کہ میں آپ کو لے جاتا ہوں، مگر 8 بجے آپ کو مجھے لے کر کے پھر واپس آپ کے ساتھ میں مگر 8 بجے مجھے گھر آنا ہے، تو آپ مجھے واپس لانا پڑے. میں کہا نہیں، میرا تو اپوائنٹمنٹ 9 بجے شیخ صاحب کے پاس، آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں، میرا تو کام نہیں ہوگا. تو ایسے لوگوں کو لے کر آتے کیوں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نفس کی چاہت ہوتی ہے کہ کسی ایسے آدمی کو لے کے جاؤ تاکہ جتنا جلدی ہو سکے ہم بھاگ سکیں. آج دیکھو بالکل انفارمل گفتگو کر رہا ہوں، اصل میں یہ بات جو ہے یہ مولانا احمد صاحب کو کرنی چاہیے. مجھے حیا آتی ہے یہ بات کہنے میں، لیکن میں اس وقت پوری دنیا کے جتنے مریدین ہیں، جس شیخ کے مریدین ہیں، ان کے رہنمائی کی نیت سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ جو ہے صرف ان کاموں میں شرکت کرتے ہیں جس میں مزہ آتا ہے، ہمیں لطف آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو شنیچر کے دن صبح کو 9 بجے کام پہ جانا ہوتا ہے، 8 بجے کام پہ جانا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ چلے جاتے ہیں، سمجھ میں آتا ہے. دوسرے دن فارغ ہے. ہمارے بعض اساتذہ بیچارے دوسرے دن 8 بجے ان کو سبق میں آنا ہوتا ہے، مگر یہاں سے اٹھتے نہیں جب تک میں اٹھتا نہیں، اور دوسرے دن سبق بھی پڑھانے کے لیے آتے ہیں. اس لیے کہ یہ ایسا سوچتے ہوں گے کہ ہفتے میں ایک ہی دن ہے، ہفتے میں ایک ہی دن ہے. تو اس طرح ایک طلب ہو، ایک جستجو ہو کہ شیخ کے بس آنا جانا، شیخ کے بس آنا جانا، شیخ کے بس آنا جانا. اب مشائخ کو دیکھیں تو شیخ کے بس آتے جاتے رہتے تھے. حضرت
یہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ وہاں چلے گئے، کتنے عرصے تک رہے، جب تک شیخ کا انتقال نہیں وہاں تک پڑے رہے، جب تک شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال نہیں ہوا وہاں تک وہاں پڑے رہے شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ۔ اور سنیں آگے والی بات، کچھ دن گزرے، آ گئے تھے، بیعت ہوئی، ذرا پہچان بھی ہو گئی تھی، اور جب کوئی کام کا آدمی آتا ہے نا جس سے سلسلہ آگے چلنے والا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ شان اس شیخ پر منکشف فرما دیتے ہیں، تو خاص توجہ اس پر ہوتی ہے۔ تو بیعت ہو کر کے گئے، بیعت ہونے کے لیے کتنے دن کے لیے، تو کہا اتنے دن کے لیے، تو حضرت نے فرمایا کہ ہمارا تو بڑھاپا ہے، ہم تو کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہے تھے جو ڈیرا ڈال دے ہمارے پاس، تو خاموش رہے، کچھ نہیں بولے، چلے گئے واپس، اس لیے کہ بیوی کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، اور کچھ دنوں کے بعد واپس آئے، تو کہا کہ تم واپس بہت جلدی آ رہی ہے، تو کہا کہ حضرت ڈیرا ڈالنے کے لیے آیا ہوں، جو حقوق تھے ان سے اجازت لے کر کے آیا، انتظام کر کے، اب یہی ہوں انشاءاللہ۔ اب شیخ تھے، مشغول تھے، تو کچھ دن گزرے اور اچانک حضرت نے پوچھا کہ مولوی عبد القادر، میں نے تو تمہیں پوچھا ہی نہیں کہ تمہارا سونے کا کیا نظام ہے، تمہارا کھانے کا کیا نظام ہے، تو کہتے وہ سب ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، تو کہ نہیں پھر بھی، اب وہ تو بیچارے مہمان بن کر کے آئے تھے، کھانے کا نظام کیا، سونے کا نظام کیا، جب بہت اصرار کیا تو کہا کہ حضرت سب جب فارغ ہو جاتے ہیں اور رات کو سو جاتے ہیں تو مطبخ میں جاتا ہوں اور بچی ہوئی روٹی کے ٹکڑے کھا کر پانی پی لیتا ہوں، اب فکر نہ فرمائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور سونا تو کہا کہ جہاں جانور باندھے جاتے ہیں تو سردی کے چونکہ ایام ہیں اس لیے گھاس میں سو جاتا ہوں۔ یہ نہیں کہ بھئی ہم تو ایسے آدمی کو ڈھونڈ رہے تھے جو ہمیں ساتھ دے اس بڑھاپے میں آیا اور دیکھو یہ تو کھانے کا بھی نہیں پوچھ رہے ہیں، اور پھر لگ گئے، خدمت میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد خانقاہ انہوں نے سنبھالی، لیکن جب حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اس وقت عالم کیا تھا، دسترخوان بچھانا، دسترخوان صاف کرنا، کپڑے ہمیشہ میلے رہتے تھے وہ خدمت کرنے کی وجہ سے۔ تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بھی خانقاہ میں گئے ہیں، شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ حضرت گنگوئی کے وہ خلیفہ تھے، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے خلیفہ تھے، مگر عقیدت حضرت گنگوئی سے بہت زیادہ تھی تو وہاں بھی آتے جاتے رہتے تھے، اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے رجوع کیا تھا، تو جانتے تھے کہ یہ ہمارے حضرت گنگوئی کے بڑے خلیفہ ہیں حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بھی وہاں جاتے تھے رائے پور میں، تو جب بعد میں بھائی کون وہاں، تو کہ شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ، یہ کون ہے، تو کہ خلیفہ ہیں حضرت کے، اچھا ہوں گے خلیفہ، ہوئے مشورے کے بعد طے کیا ہوگا کہ یہ اب خانقاہ چلائیں گے۔ جب ملاقات ہوئی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مولوی عبد القادر ہم تو رائے پور آئے ہیں کئی مرتبہ مگر آپ کو دیکھنا یاد نہیں ہے، ہم تو آئے ہیں رائے پور اور خادم خاص حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے، ہم تو آئے ہیں رائے پور، آپ کو کبھی دیکھنا یاد نہیں ہے۔ تو ایک شخص جو میلے کپڑوں میں ہو، خادم بن کر کے رہتا ہو، اور اب جو ہے شیخ بن کر کے رہ رہے، تو دونوں میں پہچاننے میں فرق تو ہوگا۔ تو حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت آپ نے ایسے حلیے کے آدمی کو دیکھنا آپ کو یاد ہے، آستین اس کی چڑی رہتی تھی، کپڑے میلے اس کے ہوتے تھے، دسترخوان بچھاتا تھا، مہمانوں کو چائے پلاتا تھا، کہاں وہ تو مجھے یاد ہے کہ وہ میں ہوں، اس لیے کہ جاتے کیوں تھے بھائی، اللہ کو حاصل کرنے کے لیے جاتے تھے، عزت کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، شیخ کو ہم استعمال کریں یہ بات نہیں تھی۔ اور میں نے آپ کو
ان کا بھی مولانا حلیجوی محمد اللہ حلیجوی رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا تھا کہ وہ فرماتے ہیں ان کی حالات میں لکھا ہے کہ میں جب بھی اپنے شیخ کے پاس گیا، وہ بھی امامت کراتے تھے کسی جگہ، تو جب بھی میں اپنے شیخ کے پاس گیا، جب بھی اپنے شیخ کے پاس گیا میں، تو کبھی میں نے اپنے شیخ سے یہ نہیں کہا کہ حضرت اب واپس جانا چاہتا ہوں، 2 دن کے لیے آیا تھا، 3 دن کے لیے آیا تھا، کہ یہ نیت دے کر کے جاتا تھا کہ جب تک شیخ نہیں کہیں گے کہ حماد اللہ اب تم جاؤ، اس وقت تک واپس نہیں آؤں گا۔ امامت ہے، بیوی بچے ہیں، ہمارے زمانے کی طرح تھوڑا ہوتا تھا کہ وہ سٹوریج پورا بھرا ہوا ہے کھانے پینے سے، اور اگر وہ بھی نہ ہو تو کریڈٹ کارڈ بھی ہوتا ہے اور کسی سے قرض بھی لے لیں، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی مہینے گزر جاتے تھے، مہینے، 2 مہینے، 3 مہینے، مگر حضرت نہیں فرماتے تھے تو ہم نہیں جاتے تھے۔ شیخ محمد اللہ حلیجوی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے بعد میں انہیں ترقی عطا فرمائی، تو 70s اور 80s میں پہنچ چکے تھے، 70-80 سال کے بوڑھے، لیکن تہجد کے وقت اٹھتے تھے، عبادت کرتے تھے، گھر میں ذکر و اذکار وغیرہ سے فارغ ہوتے تھے، اور پھر جاتے تھے فجر کی نماز کے لیے، اور مصلی پہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے تھے 70-80 سال کی عمر میں، اور بس مصلی پہ ایک مرتبہ پہنچ جاتے تھے فجر میں، پھر عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد گھر آتے تھے، 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے تھے اور عبادت میں لگے رہتے تھے، مریدوں کو ملنا، جو کچھ بھی اوقات ان کے ہوتے تھے، خانقاہ کا جو بھی نظام ہوتا تھا، تو میں یہ اس کے لیے محنت تو کرنی پڑتی ہے، تو شیخ کے پاس آنا جانا، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ منتھلی پروگرام میں آخری وقت میں آئے، پہلے وقت میں، ارے اللہ کے بندے بھائی، ہفتے میں 1 مرتبہ، مہینے میں 1 مرتبہ کچھ مسافہ تو کرو، مسافہ تو کرو، ذرا شیخ 2 الفاظ آپ کو کہیں، کچھ پوچھیں آپ کو، کچھ ایسا کہیں کہ بھائی ذکر وکر کچھ کرتے ہیں کہ نہیں، کبھی اس کے علاوہ بھی تو آؤ، اس کے علاوہ بھی تو ملو۔ آپ مشغول ہیں تو آپ کے شیوخ بھی بہت مشغول ہیں، آپ جس شخص سے آپ کا تعلق ہے وہ بھی بہت مشغول، پھر بھی وہ اگر آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی آؤ۔ ایسے کتنے پرانے لوگ ہیں یہاں، کتنے پرانے لوگ ہیں، یعنی 20-20، 25-25، 30-30 سال کا تعلق ہے، محبت بھی بہت ہے، جانبین سے ہے، مگر گلے ملے نہیں، گلے ملے نہیں۔ ہمارا مزاج، ہمارے پورے مزاج سے وہ واقف نہیں، ان کے پورے مزاج سے ہم واقف نہیں، ہم ان کے احوال سے بالکل نا واقف، بالکل نا واقف احوال سے، بالکل پتہ نہیں۔ یعنی بہت سے تو ایسے ہیں کہ وہ غائب رہتے ہیں تو ذہن میں بھی نہیں آتا کہ فلاں آدمی غائب ہے، ملے تو پتہ چلے نا، کوئی اپنے احوال، اپنی اولاد بڑی ہو گئی ہے، بگڑ گئی ہے، کیا کر رہی ہے، کیسے سنبھالا جائے، بیوی کے ساتھ کیا معاملہ ہے، گھریلو معاملات کیا ہے، رزق کا کیا معاملہ ہے، کوئی کچھ نہیں۔ ان سب کا اثر پڑتا ہے دین پر، جس دنیا میں ظاہر اس کا اثر دماغ پر پڑتا ہے، دماغ پر پڑتا ہے تو آگے کچھ نہیں۔ ہمارا اتنا تعلق پیدا نہیں ہوتا کہ ہم آنکھ بند کر کے ہمارے شیخ کی مشورے پر عمل کر سکیں۔ تو یہ بیچ میں دوسری باتیں آ گئی، تو بہرحال آنا جانا رہتا تھا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ایک دن حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو کہ لوہاری کا کیا بات ہے، وہاں بار بار جا رہے ہیں آج کل؟ تو کہ وہاں ہمارے شیخ ہیں۔ تو کہ اچھا، ہماری تو بات ہوئی تھی کہ تمہیں کوئی شیخ مل جائے تو مجھے بتائیں گے، مجھے کوئی شیخ مل جائے گا تو آپ مجھے بتائیں گے، آپ نے بتایا یا نہیں؟ ارے بھائی بھول گیا، ذہن سے نکل گئی بات، چلو آپ کو ابھی لے جاتے ہیں۔ حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ کو لے گئی، ملاقات ہوئی حضرت میاں جی نور محمد جھنجھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ظاہر ہے کہ حاجی صاحب کے ساتھ راستے میں بہت باتیں ہوئی ہوں گی، اور چونکہ ایک مزاج کے تھے اس لیے اندازہ تو ہو گیا تھا کہ جب ان کے مزاج کے موافق ہے تو ہمارے مزاج کے بھی موافق ہی ہوں گے۔ مجلس میں بیٹھے کچھ رہے بھی ہوں گے، 2-3 دن تو لگا کہ ہاں یہ ہے، تو کہا کہ حضرت بیعت فرما لیجیے، بیعت فرما لیجیے۔ تو کہا نہیں، تمہیں بیعت نہیں کروں گا۔ حاجی امداد اللہ صاحب کو فوراً بیعت کر لیا، ان کو کہا نہیں، تمہیں بیعت نہیں کروں گا۔ تو حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ اور حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں
سلوک کے میدان سے کچھ نہ کچھ واقفیت رکھتے تھے. تو حافظ امین شہید رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہمیں بیعت کریں نہ کریں، ہم نے بزرگوں سے یہ سیکھا ہے کہ بیعت نام ہے عقیدت کا. ہمیں تو آپ سے عقیدت ہو گئی ہے، اب آپ ہمارے شیخ ہیں. آپ ہمیں مرید مانے نہ مانے، آپ ہمارے شیخ ہیں بس. اب ہم کسی اور کو شیخ کو نہیں ڈھونڈیں گے. دل آپ میں ہے، کسی اور سے بیعت کیسے ہوں گے؟ ایک لمبی مدت تک بیعت نہیں کیا حافظ امین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو. لیکن حافظ امین شہید رحمۃ اللہ علیہ میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان کی صحبت سے استفادے کی غرض سے اسی طرح جاتے رہے جیسے ایک مرید صادق جاتا ہے، بالکل حاجی صاحب ہی کی طرح. ان کا ادب، ان کا احترام، ان کی باتوں پر عمل کرنا، مجلس میں غور سے سننا، استفادہ کرنا. یہ نہیں کہ بھائی تم ہو آؤ، اس مہینے میں نہیں جاتا، اس ہفتے میں نہیں آتا، اس لیے کہ میرے تو شیخ نہیں ہے. نہ، برابر جاتے رہے. ایک مدت گزرنے کے بعد میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ حافظ صاحب بیعت ہونے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو کہ حضرت ہم تو بیعت ہو چکے ہیں، اب تو کام آپ کی طرف سے باقی ہے، وہ تو فیصلہ آپ کو کرنا ہے. ہم تو پہلے سے بیعت ہیں، آپ کے مرید ہیں ہم. تب جا کر کے انہوں نے ان کو مرید کیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک بات عرض کر رہا تھا، اس پر سے حاجی صاحب کا یہ واقعہ سنا ہے. اصل میں کہ میاں جی نور محمد جنجانوی ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید الطائفہ ہیں. سید الطائفہ کا مطلب یہ ہے کہ جو ولیوں کی جماعت جو بعد میں آئی آگے، ان سب کے سردار ہے یہ سید الطائفہ. پوری ولیوں کی جو جماعت ہے ان کے سردار ہے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور بہت اونچا مقام تھا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان علماء میں سے ان کا شمار ہوتا ہے کہ جن کو اس آسمان نے بہت کم دیکھا ہوگا، ان میں شامل ہے. بڑے بڑے جو تھے نا علماء، محدثین، مفسرین جو بڑے بڑے گزرے تھے، ان میں ان کا شمار ہے. حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اردو کی کتابوں کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کتابوں کو پڑھتا ہوں تو سمجھنے میں مجھے دقت ہوتی ہے، دشواری پیش آتی ہے. نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی بہت بڑے عالم اسی زمانے کے، تو انہوں نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ ہمیں تفسیر پڑھائیے، تفسیر کا درس دیجیے. تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو اکابر اساتذہ دیوبند کے اس وقت تک جو بڑے بڑے اکابر تھے اساتذہ، ان کو درس دے رہے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی دیوبند میں ہے. تو عوام کو نہیں، علماء کو نہیں، اساتذہ، دیوبند کے اساتذہ کو، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ. تو درس دینے کے بعد پوچھا کہ کچھ سمجھ میں آیا؟ کہا کہ نا کچھ سمجھ نہیں سمجھے. اتنی ایکیڈیمک لیول اتنا اونچا تھا کہ مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت تھانوی کے اساتذہ میں سے ہیں، ایسے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا. کہا کہ چلو پھر دوسری مرتبہ کوشش کرتے ہیں. تو دوسری مرتبہ انہوں نے نزول فرمایا کہ ذرا ایزی کر کے بیان کرتا ہوں. کہا کہ سمجھ میں آیا؟ کہ نہیں سمجھ میں آیا. یعنی اندازہ کرو کہ کتنا اونچا علم ہوگا. اس کے باوجود حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے. تو صاحب علم آدمی جب کسی سے بیعت ہوتا ہے تو علمی اعتبار سے بھی کسی نہ کسی درجے میں تسکین ہوتی ہے تو بیعت ہوتا ہے، ایسے ہی بیعت نہیں ہو جاتا. کسی نے پوچھا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ آپ اتنے بڑے عالم اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئے؟ تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں تو حضرت سے بیعت ہی اس لیے ہوا کہ میں ان کے علم کا گرویدہ ہوں، ان کے علم نے مجھے کھینچا، علم اتنا ان کو. کبھی کبھی حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ میں بحث ہوتی تھی کسی علمی مسئلے میں. اب دونوں
چوٹی کے علماء، تو وہ کسی مسئلے پر اختلاف کرے اور پھر بحث کرے اور دلائل کی روشنی میں، تو کیسا ہوتا ہوگا، وہ بحث کیسی ہوتی ہوگی؟ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی رشید احمد، ہمارے بحث و مباحثے سے اس مسئلے کا حل نہیں ہوگا، فیصلہ نہیں ہوگا، چلو حاجی صاحب کے پاس جاتے ہیں. یعنی ہماری اس بحث کا فیصلہ کون کرے گا؟ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ ایک مثال میں آپ کو دو. ایک مسئلہ ہے کہ مدینہ منورہ جانے والے کو کس نیت سے جانا چاہیے. تو ایک جماعت ہے، چھوٹی جماعت، وہ یہ کہتی ہے کہ مسجد نبوی کی نیت کر کے جانا چاہیے، مدینہ منورہ کی نیت کرے، مسجد نبوی کی نیت کرے. اور دوسری جماعت اہل سنت والجماعت سارے کے سارے یہ کہتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی بھی نیت کرے، مسجد نبوی کی بھی نیت کرے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی زیارت کی بھی نیت کرے. اور ایک دو بڑے علماء کے علاوہ متقدمین کے، پوری امت کے جتنے اساتین ہیں، بڑے بڑے جتنے لوگ ہیں، ان سب کا اتفاق ہے کہ مدینہ منورہ جانے والے کو روضہ پاک کی زیارت کی نیت کرنی چاہیے کہ میں اس مقصد سے جا رہا ہوں. اور اگر کوئی اس مقصد سے سفر کرتا ہے تو یہ اللہ تعالی شانہ کے بہت زیادہ قرب کو لانے والا عمل ہے، بہت اہم عمل ہے. یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی فتح الباری میں یہی کہتے ہیں، اور علامہ عینی بھی یہی کہتے ہیں، اور بڑے بڑے شارحین، سب بڑے بڑے علماء، سب کا اس پر قسموں کے اجماع ہے. تو بحث ہو رہی تھی، تو ایک آدمی ایسا کہہ رہا تھا کہ نہیں، حضور کی قبر مبارک کی زیارت کی نیت نہیں کرنی چاہیے. باقی کہہ رہے تھے کہ نہیں کرنی چاہیے، لیکن بحث چل رہی تھی. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہیں تشریف فرما تھے، خاموشی سے سن رہے تھے. بہت تواضع تھی حاجی صاحب میں، تو سن رہے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت اب آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی علماء بحث کر رہے ہیں، میں کیا عرض کروں، میں تو غیر عالم ہوں. اس لیے کہ باضابطہ عالم نہیں تھے، تعلیم صرف تیسرے چوتھے سال تک کی تھی. تو کہ میں کیا عرض کروں. تو کہ نہیں حضرت پھر بھی آپ کچھ فرمائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میرا سوال یہ ہے کہ مدینہ منورہ کو فضیلت کس کی وجہ سے ملی ہے؟ تو سب نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. چل میں بہت اچھی بات ہے. مسجد نبوی کو فضیلت کس کی وجہ سے ملی ہے؟ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. تو حضرت نے کہا کہ یہ عجیب نہیں لگتا کہ جن چیزوں کو جس کی وجہ سے فضیلت ملی ہے ان کی تو زیارت کی نیت کی جائے، اور جس ذات کی وجہ سے ان چیزوں کو فضیلت ملی ہے اس کی نیت نہ کی جائے. مسجد نبی فضیلت والی ہو گئی تو اس کی نیت کرو، مدینہ منورہ فضیلت والا ہو گیا تو اس کی نیت کرو. لیکن یہ دونوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے فضیلت والی ہوئی، اور وہ بھی وہی ہے، اور ان کی نیت نہ کی جائے. یہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ دو شاگرد ہوں ایک استاد کے، اور استاد پکے ٹھکے ہوں، مضبوط ہوں، اور ان کی وجہ سے یہ دو بھی اچھے عالم ہو گئے، اور تینوں ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے ہوں، اور وہ جانتا بھی ہے کہ اصل یہ ہے، اور وہ دونوں شاگرد ہیں ان کے، اور وہ کہیں کہ بھائی ان دونوں کی ذرا ملاقات کر لیتے. وہ کہیں کہ بھائی یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ ان دونوں کے سامنے ان کے استاد بھی ہے تو بہت اچھے ملاقات کر لیتے ہیں. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ سید الطائفہ تھے اور بڑے اللہ والے تھے. اب واقعات بھی کافی ذہن میں آتے ہیں، مگر کیا کریں. ایک دن بیٹھے ہوئے تھے حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی وغیرہ علماء بیٹھے ہوئے تھے، جن کے بھائی دائیں بائیں آگے پیچھے بڑے بڑے علماء اساتین ہوں. تو حاجی صاحب گفتگو تو فرماتے تھے، اور یہ لوگ ان کے ملفوظات بھی نقل کرتے ہیں. تو کتنا اعلیٰ درجے کا علم وہبی اور علم لدنی ہوگا. تو ایسا فرمایا حاجی صاحب نے کہ بھائی دل یوں کرے، وہ ذکر میں چونکہ رچے بسے تھے نا، تو فرمانے لگے کہ دل یوں چاہے
کہ نماز جنازہ کے بعد جنازہ اٹھے تو لا الہ الا اللہ کے ذکر کے ساتھ قبر تک مجھے پہنچایا جائے، دل یوں چاہے. تو علماء نے کہا کہ حضرت یہ تو خلاف سنت ہے، سنت میں تو ایسا کچھ نہیں کہ آپ کو ذکر کرتے کرتے ہم لے جائیں. تو کہ میں نے کرنے کے لیے تھوڑا ہی کہا آپ کو، میں نے تو ایک اندر دل میں خیال آیا، وہ عرض کیا کہ دل یوں کرے کہ جنازہ اٹھے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. مگر دل کے چاہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، ہمیں تو وہ کرنا پڑتا ہے جو شریعت کا حکم ہو. بہرحال حرم شریف میں جنازہ ہوا حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. یہ بات سب بھول گئے تھے کہ حاجی صاحب نے ایسا فرمایا تھا. جنازہ ہوا تو عربوں کے یہاں ہے نا، آج بھی اب وہ بہت کم ہو گیا ہے. تو ایسے ہی کوئی بولتا ہے صلو علی النبی، ایسے ہی اس کو جذبہ ہو جاتا ہے تو کہ صلو علی النبی، کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو. تو سب کہتے ہیں کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی وسلم مبارک پڑھتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا جذبہ اٹھے کہ وحد اللہ، اللہ کی توحید بیان کرو. سب کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. یہ عربوں کے یہاں ایک دستور ہوتا ہے. اب وہ تو جب حضرت کا جنازہ اٹھا تو پرانے زمانے میں جاننے والے نہ جاننے والے سبھی جنازے کے ساتھ ہو جاتے تھے جنت المعلا تک. تو جب جنازہ اٹھا حضرت کا تو عربوں میں سے کسی نے زور سے کہا کہ وحد اللہ. تو جتنے حاضرین تھے سب نے کہا کہ لا الہ الا اللہ. ابھی 2-4 قدم چلے تھے کہ کسی اور نے کہا وحد اللہ. سب نے کہا لا الہ الا اللہ. ابھی جنازے کے لیے نہیں کر رہے تھے، وہ تو ان کا دستور ہے ایسا کہ کوئی وحد اللہ کہے تو سب کہتے کہ لا الہ الا اللہ. ابھی جنازے تھوڑا 2-4 قدم اور چلے تو کسی نے کہا وحد اللہ، لا الہ الا اللہ. تو حرم شریف سے لے کر جنت المعلا تک ایک کوئی نہ کوئی شخص وحد اللہ وحد اللہ وحد اللہ وحد اللہ. عرب لوگ یہ جاننے والے ہندوستانی پاکستانی لوگ نہیں، وہ کہہ رہے تھے اور سب عرب لوگ کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا. یعنی اللہ تعالی شانہ نے ان کی جو چاہت تھی وہ مباح طریقے سے پوری فرمائی. ایسا نہیں کہ بھائی ایسا کرنا ورنہ وہ بدعت ہو جاتی. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے شخص کی تربیت کے لیے جن کو سید الطائفہ بننا تھا، اور پھر حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آگے اللہ نے جو کام لیا میں پہلے تفصیل سے سمجھا چکا ہوں کہ حدیث کی خدمات دیکھو آپ. تو حضرت گنگوہی، حضرت گنگوہی بعد حضرت سہارنپوری، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سلوک کا جو کام لیا، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سہارنپوری، حضرت شیخ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سلوک کا بہت تبلیغ کا کام. حضرت گنگوہی، حضرت گنگوہی بعد حضرت سہارنپوری، حضرت سہارن مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مولانا الیاس صاحب کے پھر خلیفہ ہوئے مولانا یوسف صاحب اور مولانا انعام صاحب. یہ سب حضرت شیخ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے. یعنی دارالعلوم دیوبند یہ جو خدمت ہوئی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ. اور آج پوری دنیا میں دعوت و تبلیغ کا کام ہے وہ بھی حاجی صاحب کا فیض ہے. فن حدیث میں محنت ہے وہ بھی حاجی صاحب کا فیض ہے. خانقاہیں جو چشتی سلسلے کی چل رہی حاجی صاحب کا فیض ہے. دعوت و تبلیغ کا کام ہے حاجی صاحب کا فیض ہے. اتنے سارے مدارس ہیں پوری دنیا میں، دیوبند کے کتنے مدارس ہیں، حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے. تو حاجی صاحب کو تیار کرنے کے لیے اللہ تعالی شانہ نے کس کا انتخاب فرمایا تھا؟ میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ. لوگ کس درجے کے ہوں گے؟ ان کا میں واقعہ اصل وہ بات مختصر ہی تھی مگر مجھے اندازہ ہو گیا کہ ذرا کھل کر ہی تھوڑی بات کروں، یہ واقعہ بیان کر دوں. تو میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، اب بات کیا ہو رہی تھی؟ بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم ہالیڈیز میں ایسا سوچتے ہیں کہ بھئی یہ چھٹی کسی طرح گزر جاوے، انشاءاللہ نیکسٹ چھٹی کی قدر کریں گے. یہ چھٹی کسی طرح گزر جاوے، نیکسٹ چھٹی کی قدر کریں گے. یہ 10 سال گزر جاوے، ابھی تو جوان ہیں ہم، 40s میں جائیں گے پھر قدر کریں گے. تو اللہ توفیق دے ایسا ہو، مشکل سے ہوگا اس لیے کہ عادت تو آپ کی پختہ ہوتی چلی جائے گی بد نظمی سے چلنے کی. لیکن اگر توفیق مل بھی گئی 40 سال کی عمر میں، 50 سال کی عمر میں، یہ جو آپ نے ابھی نقصان کیا ہے، میں نے نقصان کیا ہے، جو نقصان کر رہے ہیں اس کی تو بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی. اور اس کے بارے میں میں نے طالب علم کی مثال دی تھی کہ ایک طالب علم اپنے استاد کو ناراض کرتا ہے، اپنے شیخ کو ناراض کرتا ہے، اپنے
شیخ کو ناراض کر کے پھر کر لیں گے انشاءاللہ، کر لیں گے انشاءاللہ، کر لیں گے، 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 8 دن 9 دن 10 دن، پھر راضی کر لیا، صلح کر لی، مصالحت کر لی، مگر یہ جو نقصان ہوا اس کی بھرپائی کیسے کریں گے؟ تو اس پر سے میں یہ واقعہ بیان کر رہا تھا۔ کیا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ میاں جی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عالم تھے، وہیں انہی کے علاقے کے، اور وہ ان سے حسد کرتے تھے۔ تو حسد کرنے والا آدمی غلطیاں بہت نکالتا رہتا ہے، تو وہ ان پر یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں۔ بالآخر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان کو صحیح سمجھ دی، توفیق دی، حضرت کے پاس گئے، جھکے، معافی مانگی، اور معافی مانگ کر کے پھر حضرت سے بیعت ہونے کی درخواست کی۔ بیعت بھی فرما دیا حضرت نے، معاف بھی کر دیا، بیعت بھی فرما دی۔ پھر ایک مدت گزری، چند مہینے، 1-2 سال، جو بھی ہوگا۔ حضرت نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ مجھے تنہائی میں ملیے، آپ سے کام ہے۔ اور پھر ان سے کہا کہ آپ کسی اور شیخ سے بیعت ہو جائیے، اس لیے کہ اصل فیض پہنچانے والا تو اللہ ہے، اور اللہ فیض پہنچاتا ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہمارے سلسلے کے جتنے اکابر بزرگان دین ہوتے ہیں ان کے ذریعے فیض پہنچتا ہے ہمارے شیخ کے پاس، اور پھر وہاں سے آتا ہے ہماری طرف۔ تو کہ تم کسی اور شیخ سے بیعت ہو جائیے۔ حضرت کیوں، کیا بات ہے؟ کہ آپ کو مجھ سے فیض نہیں پہنچے گا، آپ کو مجھ سے فیض نہیں پہنچے گا۔ تو کہتے کیا بات ہے، ناراض ہیں آپ؟ کہا کہ نہیں، ناراض نہیں ہے۔ پھر تو کہا کہ میرے اوپر حالت کش ہوتی ہے، مجھے کش ہوتا ہے، مجھے باطن کی دنیا نظر آتی ہے، جب بھی میں توجہ ڈال کر آپ تک ہمارے بزرگوں کا فیض پہنچانا چاہتا ہوں تو تم نے جو میری مخالفت کی تھی وہ تمہارے اور میرے درمیان ایک دیوار بن کر کھڑی ہو جاتی ہے اور آگے فیض کو جانے نہیں دیتی۔ کوشش جتنی کرنی تھی میں نے کر لی، اب میں نے اندازہ لگا لیا کہ آگے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ جو غلطی ہوئی اس کا تو نقصان ہو گیا نا، اس کی تو دیکھو معافی مانگ لی، توبہ کر لی، بیعت ہو گئے، مگر وہ جو، تو اس لیے ہمیں ہمارے مشائخ اور ہمیں اپنے اساتذہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ بہت احتیاط سے رہنا ہے۔ اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کے تقدر کی وجہ سے ان کو تکلیف ہم سے پہنچ جاتی ہے، بے جا ہم ان پر ظلم کرتے ہیں، بے جا تکلیف پہنچاتے ہیں، تو اس کے نتیجے میں دینی نقصان بھی ہوتا ہے، دینی نقصان بھی ہوتا ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض دفعہ ایمان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، ایمان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ بدعتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ نظریات اور خیالات بدل جاتے ہیں۔ بعض دفعہ بہت اچھا علم رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے طریق سے ایک دم سے ہٹ جاتے ہیں، تو ایک تعجب ہوتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہوا ہوگا؟ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ زندگی میں کسی اللہ والے کو ستایا ہوگا، زندگی میں کسی اللہ والے سے یا تو خود میل رکھا ہوگا یا اس طرح معاملہ کیا ہوگا کہ ان کے دل میں میل آ گیا ہوگا، تو نظریات بدل جاتے ہیں، عقائد بدل جاتے ہیں، راستہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اور اصل جو ہمارا موضوع تھا وہ یہ کہ وقت کی ہمیں قدر کرنی ہے، اس لیے کہ وقت ایک مرتبہ چلا گیا ہاتھ سے، وہ جو نقصان ہو گیا وہ تو دوبارہ نہیں آ سکتا۔ ہمارا طالب علم ہے، عربی اول میں پڑھتا ہے، عربی اول میں اس نے جو وقت ضائع کیا اور جو کمزوری رہ گئی، اب عربی دوم میں آنے کے بعد اب رات دن محنت کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ نہ وہ سیلف کنٹرول میں بھی آپ کر لیں، لیکن اگر عربی اول میں بھی محنت کرتے، ابھی آپ 100% اچھے ہیں، اگر عربی اول میں بھی محنت کرتے تو 200% ہوتے آپ۔ وہ جو نقصان ہو گیا وہ تو گیا، اس کا تو کوئی انجبار نہیں۔ اس لیے وقت کی بھائی ہمیں قدر کرنی ہے، ہم میں سے ہر ایک کو وقت کی قدر کرنی ہے۔ طالب علم ہو، کالج میں پڑھنے والا ہو، یونیورسٹی میں پڑھنے والا ہو، مدرسے میں پڑھنے والا ہو، ہائی اسکول میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہم ٹائم کو مینج کرنا سیکھیں، اور ٹائم کو مینج کر کے وقت کی ہم قدر کریں۔
اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. علامہ شبلی نے ایک قصہ بیان کیا ہے، وہ میں عرض کر دوں. علامہ شبلی بڑے عالم گزرے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ، وہ انگریز کا زمانہ تھا، تو وہاں وہ کسی شاید علی گڑھ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوں گے، تو وہاں ان کے ساتھ ایک پروفیسر آرنولڈ تھے، پروفیسر آرنولڈ. تو ساتھی تھے دونوں پڑھانے میں. تو کہیں کا سفر کر رہے تھے کشتی میں. تو کہا ہم دونوں کشتی کا سفر کر رہے تھے، اتنے میں وہ کشتی جو ہے وہ طوفان میں آ گئی. تو کیپٹن کی طرف سے اعلان ہونے لگا کہ بھئی کشتی بڑے طوفان میں آ گئی ہے، اور سب پیسنجروں کو الرٹ کیا جاتا ہے کہ اب آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کشتی ڈوب بھی سکتی ہے، یہ شپ ڈوب بھی سکتی ہے. تو علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اور ڈاکٹر آرنلڈ، پروفیسر آرنلڈ، ہم ایک ہی کیبن میں دونوں تھے. تو میں نے سوچا کہ ان کو ڈھونڈنا چاہیے اور ان کو اطلاع کرنی چاہیے کہ بھئی کشتی خطرے میں ہے، آپ اعلان سن رہے ہیں کہ نہیں، پتہ نہیں ان تک اعلان پہنچا ہے کہ نہیں. تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے میں کیبن میں ان کو ڈھونڈنے کے لیے گیا. تو کشتی تو ہچکولیاں کھا رہی تھی، اور میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بستر پر بیٹھ کر کے کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں، کتاب پڑھ رہے ہیں. وہ دیکھو ایک غیر مسلم کی کتنی قدر ہے وقت کی. کہتے وہ کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ مسٹر آرنلڈ، آپ کو پتا بھی ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہ بالکل پتا ہے. کہ کیا ہو رہا ہے؟ تو کہ کشتی ڈوب سکتی ہے. کہ آپ آرام سے کتاب پڑھ رہے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ اسی لیے تو کتاب پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ اگر کشتی ڈوب گئی تو یہ موقع پھر دوبارہ نہیں ملے گا. کشتی ڈوب گئی تو یہ کتاب کے مطالعے کا پھر ٹائم نہیں ملے گا، زندگی ختم ہو جائے گی. تو اب ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ اتنا ہی وقت رہ گیا ہو، اسی لیے تو میں مطالعہ کر رہا ہوں، اسی لیے کتاب کو اسٹڈی کر رہا ہوں. یہ قدر ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ چلو بھائی 2 رکعت نفل پڑھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد موت آ جائے، چلو یہ کر لیتے ہیں، ہو سکتا ہے موت آ جائے. وہ ایک بزرگ کا واقعہ بار بار میں بیان کرتا ہوں کہ وہ سجدے میں جاتے تھے، سر ہی نہیں اٹھاتے تھے. 1 گھنٹہ، پونا گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، کبھی کبھی تو ان کو اتنا لمبا ہو جاتا تھا کہ سجدے میں نیند بھی آ جاتی تھی. تو اب ان کے کسی چاہنے والے نے کہا کہ حضرت اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ. تو کہنے لگے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب میں سجدے میں سر رکھتا ہوں اور سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی پڑھ کر کے سر اٹھانے کا سوچتا ہوں تو دل میں خیال یہ آتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ سر اٹھانے کے بعد تمہارا انتقال ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اس سجدے کے بعد تم کو دوبارہ سجدہ کرنے کا موقع نہ ملے، تو ذرا اور ٹھہر جاؤ. کہتے کہ پھر پڑھتا ہوں سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی. پھر سر اٹھانے کی نیت کرتا ہوں تو پھر خیال آتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سر سجدے میں نہ آ سکے. کہتے بس اسی خیال میں گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نکل جاتا ہے، پون گھنٹہ نکل جاتا ہے. تو ہمیں بھی اگر یہ خیال آتا رہے، ایسا خیال ہم کیوں لائیں کہ نہیں کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، پتہ نہیں کل زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں، پرسوں زندہ رہیں گے کہ نہیں، پتہ نہیں آئندہ ہفتے والی مجلس ملے گی کہ نہیں، پتہ نہیں کل تلاوت کا موقع ملے گا یا نہیں. لوگوں کو سٹروک ہو جاتا ہے، ہر چیز سے معذور ہو جاتے ہیں بیچارے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے اور وقت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. تو صرف چھٹیوں میں نہیں، روزانہ وقت کی قدر. اگر ہم وقت کی قدر کریں گے تو ہمیں محسوس ہوگا کہ بہت سارے ایسے ہمارے کام ہیں جو بیکار ہیں، بیکار کام ہیں. ان بیکار کاموں کو نکالو زندگیوں سے اور اچھے کاموں کو. خاص طور پہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اتنا وقت ہمارا جاتا ہے، اتنا وقت ہمارا جاتا ہے، اتنا وقت جاتا ہے. خواہ مخواہ لوگ میسج کرتے رہتے ہیں. بہت سارے کپلز بھی، میاں بیوی بھی، بس تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میسج کر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میسج کر رہے ہیں، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد میسج کر رہے ہیں. نہ وقار باقی رہتا ہے، نہ عزت باقی رہتی ہے. لوگ دیکھتے رہتے ہیں کہ بھئی مولوی صاحب دیکھو، جب دیکھو میسج، جب دیکھو میسج، جب دیکھو میسج. تو کبھی کبھی وہ پچھلے میسیجز پڑھو بھی، بیوی کے بھی پچھلے میسیجز پڑھو، اور دوستوں کے ساتھ بھی جو کچھ میسیجنگ کر رہے ہیں پڑھو کہ اس میں کیا کام کی چیز کیا ہم لکھ رہے ہیں. پھر ٹریک بھی رکھو کہ پورے ہفتے میں میں نے کتنے میسیجز کیے، 100 کیے، 200 کیے، 500 کیے، 400 کیے. کتنا قیمتی وقت ہمارا برباد ہو رہا ہے. اللہ تعالی شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بھائی
ہمارا امداد اللہ جو ہے وہ بیمار ہو گیا ہے، حافظ امداد اللہ پٹیل، تو ہاسپٹلائزڈ ہیں. دعا کیجیے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرماوے. ہو سکتا ہے کہ پتھری کی شکایت ہو، سننے سے تو یہی لگ رہا ہے، تو دعا کرو اس سے کہ بہت سخت شدید درد میں ہے. اور ہمارے احمد بھائی کولا کی اہلیہ کا بھی آپریشن ہوا ہے، احمد بھائی کولا کی، ان کے لیے بھی شفا کی دعا کرو. اور ان کے بیٹے، احمد بھائی کے بیٹے بھی بیمار ہیں محمد، ان کے لیے بھی دعا کرو. اور ہمارے فرانس میں ناصر بھائی، ان کا بھی آپریشن ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرو. ہمارے ریڈنگ میں عثمان بھائی ہے، تو ان کا بیٹا جو ہے اس بیچارے کا اپینڈکس پھٹ گیا، جس کی وجہ سے ذرا کمپلیکیشنز ہے، تو ان کے لیے دعا کرو. اور مولانا امتیاز صاحب بولٹن والے ہمارے اہتمام سے تشریف لاتے ہیں یہاں، میرے بری کے زمانے کے شاگرد ہیں، تو ان کی ساس جو ہے وہ ICU میں ہے. اور ہمارے عبداللطیف بھائی کی اہلیہ جو ہے وہ بھی بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کرو. اور ہمارے مولوی ابراہیم عمر، ہمارے وکیل صاحب کے بیٹے مولوی ابراہیم برمنگھم والے، ان کے بیٹے مقداد جو ہے چھوٹا سا ہے بیچارہ، اس کا ہارٹ کا آپریشن ہوا ہے، اس کے لیے بھی دعا کیجیے. اور مزید باقی دوسرے جتنے لوگ ہیں ان کے لیے بھی خوب دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ شان و فضل فرماوے، سب کو شفا عطا فرماوے. اور بھائی پوری دنیا کے اندر افراتفری ہے چاروں طرف، تو تماشائی بن کر دیکھنے کے بجائے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر آپ انصاف کو قائم کیجیے، عدل کو قائم کیجیے، بھلائی کو عام کیجیے، سلامتی کو عام کیجیے. دعا کرو بجائے اس کے کہ تماشا دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. وہ اللہ سے مانگو، کون اچھا ہے کون برا ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا. اللہم لک الحمد کما انت فصلی وسلم یا سیدنا محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فإنك اہل التقوى واہل المغفرة. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا فيما آتيتنا وقنا واصرف عنا شر ما قضيت لنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم اذهب الباس رب الناس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.